اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مسائل مریضوں کے حوالے سے، طبی لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو ابتدائی طور پر روزوں سے مربوط وہ مسائل کہ جن کا تعلق طب یا میڈیکل سائنس سے ہے اور مریضوں سے ہے، کون سی بیماریاں ایسی جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیماری میں روزہ چھوڑنے کا معیار کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج کچھ ڈسکس ہوگا. اور جو وقت بچے گا اس میں کچھ مزید مسائل بھی آئیں گے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے روزے کو بہت ہی مشکل مسئلہ بنا لیا ہے، جبکہ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو لوگوں نے انتہائی سخت ترین حالات میں روزے رکھے. جو بالکل پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض کیے گئے تھے، وہ تو انتہائی جھلستی ہوئی گرمیوں میں آیا تھا. اور آج رمضان میں کس قدر سہولیات موجود ہیں، رمضان میں کس قدر آسائشیں ہیں، اور اتنا ہی روزہ رکھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے. یعنی وہ رمضان کی جس کے آنے پر معصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، معصومین کے گھرانے میں خوشیوں کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی. وہ رمضان جس کو معصومین عید اولیاء قرار دیتے تھے، آج جیسے جیسے رمضان قریب آتا جاتا ہے لوگوں کے دل خوف سے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پہلے رمضان کے دن گزرنے ہی سے ایک لحاظ سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا اتنے دن رہ گئے، اب رمضان ختم ہونے میں اتنے دن رہ گئے. اور علماء حضرات سے دیکھا گیا ہے کہ مسائل صرف اور صرف اس نیت سے پوچھے جاتے ہیں، کہیں اور بعض اوقات اکثر غلط انفارمیشن بھی دے کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ روزہ ہم پر سے معاف ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے جسے روزہ نہ رکھنا پڑے. تو کفاروں کا اور فدیوں کا اس لحاظ سے جو بیک لاگ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نام سے قضا روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ مثلاً اتنے زیادہ کفارے ہم رکھ سکتے ہیں روزے، نہ ہمارے پاس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اب اتنے پیسے ہیں، اور مختلف بہانوں سے مختلف عذر گھڑ کر اور روزوں کو ایک لحاظ سے ساقط جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ایک خاتون کا ایک دفعہ آیا تھا ایک مدرسے کے پاس بھی مسئلہ، جو کہتی جو انہوں نے کہا کہ 5 سال سے میں نے روزے نہیں رکھے، میں فدیہ کتنا دوں گی مجبوری کی وجہ سے. اچھا، اب دیکھا جائے لوگوں کے لیے کے نزدیک مجبوریوں کے معیارات کیا کیا بن گئے. مثلا میرے شوہر بیمار تھے اور ان کے ڈائپرس وغیرہ چینج کرنا پڑتے تھے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکی. جب زیادہ تحقیق کی تو وہ پیچھے مجبوری جو ہے اس طرح کی بیان ہوئی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ چھوڑنے سے. تو بہرحال تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جس وقت جنگ احد ہوئی تھی اور حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب جن کو ملا تھا، تو حضرت حمزہ، اچھا اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ عرب کے اندر اتنی شدید گرمی ہوا کرتی تھی، اتنی شدید گرمی، آج بھی 50-55 ٹیمپریچر بڑے آرام سے وہاں پر ہو جاتا ہے گرمیوں میں. جس وقت حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو حالت روزہ سے تھے، اتنی شدید گرمی میں بھی. اور اسی طریقے سے حضرت جعفر طیار امیر المومنین کے بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میرا خیال آج باقی روزہ لگ رہا ہے کافی افراد کو. اللہم صلی علی
کہ جس وقت جنگ موتا میں شہادت ہوئی تھی، تو جس وقت جنگ شروع ہونے لگی اور ابتدا ہی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پاپ یادہ جنگ حضرت جعفر طیار نے لڑی تھی، اور جب ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گرا تو اس کے بعد 70 تیر جعفر طیار کے جسم کے اندر پیوست تھے اور خون تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اصحاب حضرت جعفر طیار کو زخمی حالت میں اٹھا کر جو خیمہ مجروحین تھا، جہاں پہ زخمی افراد کو رکھا جاتا تھا ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے، وہاں لے کر آئے اور کسی نے ان کو پانی پیش کیا۔ انہوں نے انتہائی نقاہت میں اپنی آنکھیں کھولی، پانی کو دیکھا اور کہا کہ اسے غروب آفتاب تک کے لیے اٹھا کر رکھ دو، اگر زندہ رہا تو پی لوں گا، زندہ نہ رہا تو لب تشنا خدا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو پوچھا کہ انتظار کیوں ہے غروب آفتاب تک، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، جعفر طیار۔ اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، ان کے ایک فرزند تھے محمد ابن جعفر صادق، ان کو سوامین میں قرار دیا جاتا ہے۔ سوامین جو بہت ہی زیادہ روزے رکھنے والے، بہت زیادہ۔ بہار الانوار میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے کہ بہت زیادہ ایک تو شجاع تھے، بہت زیادہ سخی تھے، اور اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ افطار سے مراد یعنی اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو کثرت سے اس طرح سے روزہ رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے، خاندان اہل بیت کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں اور الگ سے بھی اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس زمانے کی مومنات اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھیں کہ باقاعدہ گھر کے مردوں نے آ کر امیر المومنین سے باقاعدہ شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری گھرداری متاثر ہو رہی ہے، خواتین جو اتنے زیادہ روزے رکھنے لگی ہیں۔ تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ وہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جب تک مردوں کی یعنی شوہر کی اجازت نہ ہو تب تک مستحب روزہ عورت نہیں رکھ سکتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال اسی طریقے سے تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختار کے متعلق ملتا ہے کہ مختار جب شدید جنگ ہو رہی تھی، شدید پیاس کا عالم تھا، اور اسی میں کچھ جنگ میں ذرا سی کچھ فراغت ملی تھی اور اس کے بعد مجاہدین کو لوگوں نے لا کے پانی وغیرہ پیش کیا تھا، تو سب مجاہدین پانی پینے لگے، لیکن مختار نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تقرب الہی اور قاتلان حسین سے جہاد کی نعمت کی شکر گزاری میں روزے سے ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا۔ اور اس کے بعد جس وقت جام شہادت مختار نے نوش کیا ہے اس وقت بھی مختار روزے کی حالت میں تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے سخت ترین حالات کے اندر بھی یہ آپ کو سنائے جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ایک اندازہ ہو کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ، اتنی سہولیات ملنے کے باوجود، اتنے اے سی ہر وقت اس کے اندر ٹھنڈے کے اندر بیٹھے رہنے کے باوجود، کتنی سہولتیں ملنے کے باوجود بھی روزہ رکھنے سے گریزاں نظر آتی۔ اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی خاتون بھی رہی ہیں جن کا نام تھا نفیسہ خاتون، حسن بن زید بن حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، نفیسہ خاتون امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں میں سے تھیں، یعنی آگے جو نسل چلی ہے، اور اسحاق معتمن ان کے شوہر کا نام تھا۔ مصر میں ان کا مزار ہے اور باقاعدہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے مصر کے ان لوگوں کے حالات پر، اسعاف الراغبین، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نفیسہ خاتون نے اپنے ہاتھوں سے، کسی اور سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رکھی تھی اور 30-35 سال تک اس قبر کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھیں۔ اور بہت سے علماء نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری 30-35 سال کی زندگی میں 6000 مرتبہ ختم قرآن اس قبر کے اندر بیٹھ کر کیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی روزانہ تقریباً 10 سے 15 پارہ کی تلاوت کا
جو طریقہ کار تھا ان کا، اس سے ہی 30-35 سال کے عرصے میں 6000 مرتبہ تلاوت قرآن اس قبر کے اندر بیٹھ کر کی. اور رمضان کے لحاظ سے بھی، یعنی یہ ایک تو روزے رکھنے کی بہت عادی تھی، اور ان کا انتقال بھی رمضان میں ہوا تھا. حالت احتضار میں جب کسی نے ان کو پانی پیش کیا تھا تو آپ نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی اور کہا تھا کہ 30 سال سے میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میرے روزے کی حالت میں انتقال ہو، اور آج جب یہ موقع نصیب ہونے والا ہے مجھے، تو تم مجھے پانی پیش کر رہے ہو. اور اسی تلاوت قرآن کرنے کی اتنی عادی تھی کہ حالت احتضار میں تلاوت قرآن کر رہی تھیں، اور جس وقت سورہ انعام کی یہ والی آیت آئی، لہم دار السلام عند ربہم، اور اللہ کے پاس ان افراد کے لیے دار السلام ہے، یعنی جنت ہے، جس وقت یہ آیت تلاوت کی اسی وقت ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. روزے کی سورہ انعام کی آیت ہے، روزے کی حالت میں انہوں نے انتقال کیا، روزے کی حالت. اور ان کی وفات کے بعد ان کے شوہر کی پوری کوشش تھی کہ ان کو مدینے لے جائیں اور جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کریں، لیکن وہ خود تو یہی چاہتے تھے ان کے شوہر. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اہل مصر نے بہت ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ ہم برکت کے لحاظ سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نفیسہ خاتون کو اب یہیں دفن ہونے دیں. تو اسی کشمکش میں ایک دن تقریباً گزر گیا. رات کو جب اسحاق معتمن ان کے شوہر جب رات کو سوئے تو ان کو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. منتخب التواریخ میں ملا ہاشم خراسانی نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ خواب میں آئے اور کہا کہ، اور آ کے ان سے کہا کہ اے اسحاق، اہل مصر سے اس بارے میں جھگڑا نہ کرو، ان کی برکت سے اللہ ان لوگوں پر رحمت خدا نازل کرے گا، یعنی نفیسہ کو یہیں مصر کے اندر دفن کر دو. اور بہرحال پھر اس کے بعد مصر ہی میں نفیسہ خاتون کو جو دفن کر دیا گیا. اور محدث قمی نے بھی لکھا ہے، اور باقاعدہ ام البنین کے نام سے سید حسن شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک اہل علم نے خواب میں ان کی تدفین کے بعد پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا، جس میں پیغمبر نے ان سے فرمایا تھا کہ اے محمد، اگر تمہارے پاس خدا کے حضور کوئی تم حاجت طلب کرنا چاہو تو نفیسہ طاہرہ کے لیے خواہ ایک درہمی کی نظر کیوں نہ ہو، خدا سے اس کے ذریعے تم حاجت طلب کرو تو خدا تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. نفیسہ خاتون. تو ان کا مزار آج بھی مرج خلائق ہے مصر میں، اور باقاعدہ ان کی روزہ رکھنے کے حوالے سے اور تلاوت قرآن کرنے کے لحاظ سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہے نفیسہ خاتون کی. اور صرف یہی نہیں، کتنے ائمہ کے اصحاب تھے. ایک روزہ کرام کہلاتا ہے. کرام ایک صحابی تھے، باقاعدہ کلینی نے بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حضرت حجت کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک میں روزے سے رہوں گا. اب چھٹے امام کے پاس یہ والا کیس لے جائے گا اور کہا کہ ایک شخص نے اس طریقے سے قسم کھائی ہے، وہ اپنی قسم کو کیسے پورا کرے. تو امام نے پھر اس کا ایک طریقہ بتایا، کہا کہ یہ سارا سال روزے سے رہے گا، صرف عید فطر اور عید قربان کے روز یہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اس کے علاوہ جو 3 دن ایام تشریق کے ذی الحج کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر روزہ نہیں رکھے گا. اور مسافرت اور بیماری وغیرہ میں کے لحاظ سے اختلاف روایت کچھ موجود ہے کہ اس میں ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے، باقی پورے سال روزے سے رہے. یعنی باقاعدہ اس نے نظر کی تھی کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے تب تک میں روزے سے رہوں. اس شخص ساری زندگی روزے سے رہا سوائے ان 4-5 دنوں کے جو کہ روایت میں تذکرہ ہوں. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ حسین بروجردی نے ایک بار نظر کی تھی کہ میں کسی سے بھی غصے اور تندی کے ساتھ بات نہیں کروں گا. غصہ اور تندی، یہ قبر کے اندر بھی اس کی ایک برزخی شکل بنتی. بہت سی روایات ہیں علماء کی، حکایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ عذاب کا بھی سبب بنتی ہیں چیزیں. تو آیت اللہ حسین بروجردی نے باقاعدہ
نظر کی تھی کہ اگر میں کسی سے غصے وغیرہ سے پیش آیا تو میں 1 سال تک مسلسل روزے رکھوں گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا موقع آ گیا کہ جب اپنے ایک شاگرد کے اوپر انہوں نے کچھ غصہ کیا تو آیت اللہ بروجردی نے پورے 1 سال تک مسلسل روزے سے رہے. اور اتنی بزرگی اور بڑھاپے کے عالم میں بھی آیت اللہ بروجردی مسلسل اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے سے رہے. تو یہ روزہ رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا پڑے, سوگ منانا پڑے کہ بس کیا ہو گیا ہے کہ رمضان آ گیا ہے. کتنی تاریخ کے اندر مثالیں اس طرح کی ملتی. شہید مطہری اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میری والدہ, یہ جو برابر میں کھڑے ہوئے ہیں شہید مطہری کے والد, اتنے روزے رکھتے تھے کہ خاص طور پر یہ جو 3 میں نے اپنی پوری زندگی میں فرماتے ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد اور والدہ نے کبھی بھی رمضان کو رجب اور شعبان کے روزوں سے ملائے بغیر کبھی رکھا ہو. یعنی مسلسل 3 مہینے تک تو اس طرح سے روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ سال بھر بھی روزے سے رہتے تھے. ان کے والد کی تو بہت زیادہ, شہید مطہری کے والد ہیں کی عبادت اتنی بزرگی, کمر جھکی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کے حوالے سے ان کی شہرت بہت زیادہ. خود شہید مطہری نے اپنے والد اور والدہ دونوں کا تذکرہ کیا. اسی طریقے سے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی 80 سال 90 سال کی عمر تھی, لیکن اس میں بھی عمل داؤد اکثر کیا کرتے تھے جس میں 3 روزے اور اس کے بعد کتنا سخت عمل. اور اسی طریقے سے اتنی سہولیات کے باوجود دیکھیے کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اور کتنی علماء کے وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہم اتنی سہولیات ملنے کے باوجود, اتنی سب چیزیں اور آسائشیں ملنے کے باوجود ہم روزہ رکھنے سے گریزاں. تو یہ سب باتیں آپ کو ہمت بڑھانے کے لیے وہ کی جا رہی ہیں کہ بہرحال روزہ رکھنے سے انسان کو صحت بھی ملتی ہے, بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں. تو جب تک کوئی صحیح ایسا بڑا نقصان نہ ہو تب تک روزہ رکھنے سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی ایسا جھوٹا سچی چیز بتا کر اپنے لیے ایسا فتویٰ کا انتظام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے روزہ جو ہے سوچیں کہ ہمارا معاف ہو جائے کسی بھی طرح سے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی چیز بہت ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھیے دشمن کہتے تھے اگر ہمارا اقتصادی محاصرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم رمضان کے فرزند ہیں, اور امام علی ہمارے روحانی پیشوا ہیں, اور اگر ہمارا دشمن فوجی محاصرہ کرنا چاہے تو ہم محرم کے فرزند ہیں اور امام حسین ہمارے رہبر. تو اس لحاظ سے درود بھیجیے محمد والے محمد. اچھا, اب دیکھیے جہاد, عراق کے اندر جہاد چل رہا ہے, شام میں بھی ہو رہا ہے, اور دنیا میں مختلف جگہوں پر مجاہدین کتنی بڑی تعداد کے اندر ان جگہوں کے اوپر کتنے سخت ترین, اتنی شدید گرمیاں. سوچیں گے اس وقت عراق کے اندر شاید آج بھی 45-47 ٹیمپریچر وہاں پہ چل رہا ہے, 50 بڑے آرام سے کراس ہو جاتا ہے وہاں پر. آقا سیستانی نے باقاعدہ وہاں کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے جب یہ سوال اس لحاظ سے پوچھا کہ ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم, تو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی تمام ان مجاہدین کے اوپر بھی روزہ معاف نہیں, کہا کہ نہیں, یعنی وہ روزہ رکھیں گے, نیت کریں گے باقاعدہ, اور اگر کوئی ایسی چیز آئی کہ جس سے ان کو یہ جو ادائے واجب ہے جہاد کا بہت زیادہ متاثر اگر اس سے اگر ہو رہا ہے, بہت شدید حالت خراب ہو رہی ہے, تو فقط اتنا کم پانی اور کھانا وہ لے سکتے ہیں کہ جس سے ان کی وہ اضطراری کیفیت ختم ہو جائے, اور اس کے بعد رمضان کے بعد ان کو اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. نہ صرف یہ کہ روزہ معاف نہیں ہے بلکہ وہی والا کہ اضطرار کا مسئلہ جو ایک عام شخص کے لیے وہی ان مجاہدین کے لیے بھی, ان کے لیے الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر روزہ معاف ہو جائے کہ ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ہم تو اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں, ہمیں کھانے پینے کی اجازت مل جانی چاہیے, ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جانی چاہیے. نہیں, ان کو بھی مسلمانوں نے کتنی جنگیں اور جہاد جو ہیں وہ رمضان میں کیے, تو ان مجاہدین کے لیے بھی باقاعدہ الگ سے فتویٰ کی یہ مسئلہ. اس سے آپ کو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے روزہ چھوڑنا, کہ اتنی آسائشوں میں کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے, تو کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے, کسی کو معمولی سی کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے. اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مثلا
اگر وہ پریگنینسی ہو گئی ہے یا مثلاً بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو فوراً ان کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ چھوڑنا ہے. ایسا نہیں, ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اس میں ایک یہ ہے کہ کیا یہ جو نقصان ہوتا ہے, نقصان کے اندر روزہ چھوڑا جاتا ہے, تو کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ معاف ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے, صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کا جو ایک احتمال ہے اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. یعنی ایسا نقصان ہو جس کا عام طور پر برداشت کرنا جس کو بہت مشکل ہو, جس سے زندگی خطرے میں پڑ رہی ہو, یا کوئی شدید نقصان, اگر کوئی واقعی ایسا کوئی شدید نقصان ہے تو واجب تو چھوڑیے, روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. وہ ایک شدید نقصان والی کیفیت ہے. لیکن معمولی نوعیت کا ایک احتمالی خطرہ, شاید ایسا ہو جائے, اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اب یہ ہر شخص اس کے اور اللہ کے درمیان ہے, اس کے اندر کوئی مجتہد بھی بیچ میں نہیں پڑتا ہے, کوئی عالم بیچ میں نہیں پڑتا ہے, آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. وہ اللہ کے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چاہے ڈاکٹر منع کیوں نہ کر رہے ہیں, میرے اعتبار سے, میں خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے ڈاکٹروں کو بات بری لگے, سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہے, سوائے ہو سکتا ہے چند ایک مستثنیات ہوں جو ان باتوں کو سمجھتے ہوں, ورنہ سارے ڈاکٹروں کا تقریباً میں نے 99% کو یہ دیکھا ہے کہ معمولی نقصان پر بھی وہ روزہ چھوڑنے کی تاکید کرتے ہیں. جب اس شریعت نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ ڈاکٹر اگر کہہ بھی دے کہ روزہ چھوڑ دو لیکن مریض کو اطمینان ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں, تو پھر ڈاکٹر کی بات نہیں چلی. اور ڈاکٹر اگر کہہ بھی رہا ہو کہ روزہ تم رکھ سکتے ہو, لیکن مریض کی خود اندرونی کیفیت یہ ہے کہ وہ جج کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا یا میں نہیں رکھ سکتا اب روزہ, اتنی شدید اس کی طبیعت خراب ہے, چاہے ڈاکٹر بظاہر کیوں نہ کہے, تب بھی اس کو روزہ چھوڑنا ہوگا چاہے ڈاکٹر کہے کیوں نہ رہو. تو صحت کے اعتبار سے یہ بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان, اب آپ خود دیکھیں معمولی نقصان کیا ہوگا کہ بھائی معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخار مثلا 99 ہے, 100 ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں, 99 100 بخار میں ایسا کون سا ہے, چند گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کے بعد افطار کے بعد میں گولی کھا لوں گی. اب اس میں جو ہے یہ روزہ توڑنے کی یا گولی کھا کر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں, معمولی سا نقصان ہے, ابھی 99 کچھ ہے, 100 ہو جائے گا بخار زیادہ سے زیادہ. افطار کے بعد جب تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کر لیجیے. دواؤں کے نظام الاوقات میں کوئی تبدیلی ممکن کر کے روزہ رکھنا ممکن ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں 3 ٹائم ڈاکٹر نے دوا بتائی ہے, صبح دوپہر شام, اور دوپہر میں لازمی آ رہی, اس کا مطلب مجھے روزہ چھوڑنا ہے. بھائی آپ جا کے ان سے ڈسکس کر لیں, وہ بتا دے گا آپ کو صبح شام کی بھی بہت سی دواؤں کے اندر ڈوز کی جا سکتی. تو بہرحال کوئی طریقہ ایسا لوگ پوچھتے ہیں. اچھا پھر جو معیار ہے روزہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کا جو معیار ہے وہ ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو, یا اس کا مرض طول پکڑ جائے. مثلا پیٹ میں اس کے شدید درد ہو رہا ہے, وہ تڑپا جا رہا ہے, اب ہمیں ہے کہ بھئی اس کو اب دوا کھلانی پڑے گی, اس کو کچھ چیز دینی پڑے گی. اب یہ ہے کہ عام طور پر برداشت کرنا بہت سخت مشکل ہو رہا ہے, یا اس کا مرض طول پکڑ جائے, یعنی اگر اس نے ابھی دوا نہیں کھائی تو مرض طول پکڑ جائے گا, اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا, یا شفا ملنے میں اس کو تاخیر ہو جائے گی, شفا ملنے میں تاخیر کا سبب بنے گا. اور ان باتوں کا یقین زن یا احتمال ایسے خوف پر ہو جس کی بنیاد عقلی ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو بنیاد عقلی نہیں ہوتی بلکہ غیر عقلی بنیاد ہوتی. تم جو ہے مائیں اکثر جو ہے وہ غیر عقلی بنیاد پر روزے چھڑواتی, 10 11 12 سال کی لڑکی اسے اٹھا ہی نہیں رہے فجر اس میں روزہ رکھنے کے لیے کہ نہیں یہ اسکول بھی جائے گی, بڑی مشکل ہو جائے گی. یعنی اس کی بنیاد ایک ایسے خوف پر ہے جو کہ غیر عقلی. کیا ہو جائے گا روزے میں تھوڑی بہت تو دیکھیے کمزوری ہوتی ہے, وہ تو لازمہ ہے اس کا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو تھوڑی سی بھی کمزوری نہ ہو, لیکن تھوڑی بہت کمزوری وہ تو آپ کے لیے بہت ساری اس کا سبب ہے. تو اس میں غیر عقلی طور پر یہ ساری باتیں مجتہدین کے فتاوے کی ہیں, ہم نے اپنے الفاظ کے اندر جو آپ کو آسان کر کے لکھا ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پہ برداشت کرنا سخت مشکل ہو. برداشت ہو سکتا ہو تو روزہ نہیں چھوڑے گا, یا اس کا مرض طول پکڑ رہا ہو,
اس صورت پہ چھوڑ سکتا ہے، یا اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہو، یا شفا ملنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی، اس کو ایسی دوائیں اس کو کھانی پڑ رہی ہیں، اگر یہ اب اس نے نہیں کھائیں دوائیں اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو اس کا مرض جو ہے اس کو دیر سے شفا ملے گی۔ اور ان باتوں کو چاہے اس کو یقین، ظن یا احتمال بھی اگر ہے تو ایسا خوف جس کی بنیاد عقلی ہو، غیر عقلی ٹائپ کے جو خوف ہیں، صرف ایک ایسی دھڑکا لگا ہوا ہے جس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو حاملہ خواتین ہیں، دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ان بہت ویک ایک احتمالی خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں بچے کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے۔ ابھی خیر ہم اس پہ آگے چل کر تفصیل سے یہ مسئلہ آنے بھی والا ہے تو اس وقت ڈسکس کریں گے، لیکن وہ غیر عقلی خوف ہے۔ حتیٰ کہ جو کمزوری کا مسئلہ، اس میں بھی مراجع یہ کہتے ہیں کہ کمزوری، بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا، سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جب ناقابل برداشت ہو جائے تب روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ یعنی کمزوری بلکہ شدید کمزوری یہ بھی روزہ توڑنے کے اسباب میں سے نہیں، سوائے اس کے کہ ناقابل برداشت، تو آدمی بے ہوش ہوا جا رہا ہے، بالکل تڑپا جا رہا ہے، ایسی کوئی اس کی صورتحال ہو گئی ہے، شدید ایسی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، ایسے الیکٹرولائٹ جسم کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے، یعنی کچھ ایسی کہ جسے کہا جاتا ہے ناقابل برداشت۔ اچھا، یہ ویسے یہ ضرور ہے کہ یہ چیز ویری کرتی، بہت سے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، نازک مزاجی کی بنا پر وہ زیادہ اتنا فیل کرتے ہیں، ان کے لیے الگ معیار ہے، ان کو اپنے لحاظ سے دیکھیں گے۔ وہ بہت سے بالکل سخت جان قسم کے ہیں، مزدور ٹائپ کے افراد ہیں، ویسی سخت ٹف جابس وغیرہ کرنے کے عادی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے معیار ذرا ہر شخص کا ایک انڈیویجول ہے، بالکل ایک الگ ہے، اور اس کا اب الگ ایک حکم ہوگا، بس اس کے اور خدا کے درمیان یہ معاملات سب ان کو دیکھنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ غیر الہی نیتیں بھی آ جاتی ہیں، مثلا وزن کم کرنا۔ دیکھیے، روزے میں مکمل نیت حکم خدا کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت ہی یہ ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے، یا دو نیتیں جمع ہو جائیں کہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیں اور وزن بھی کم ہو جائے، اور یہ دونوں نیتیں مستقل اور دائی ہوں، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے کیا معنی مستقل اور دائی؟ یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی نیت نہ ہو تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے، دائی کہتے ہیں اصل میں ایسی چیز کو کہ جو کہ آپ کو کسی کام کے لیے ایک موٹیویشن پیدا کرتی۔ مثلا اتنی گرمیوں میں حالت روزہ میں آپ جب سب لوگ سو رہے ہیں، بستروں کے اندر ہیں، آپ لوگ اٹھ کر یہاں پر آ رہی ہیں ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو ایک دائی ہے آپ کے اندر، ایک موٹیویشن ہے آپ کے اندر جو آپ کو اٹھا کر اس گرمی کی شدت میں حالت روزہ میں یہاں لے کر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دائی۔ تو اگر دائی بالکل مستقل ہے، یعنی 50% یہ ہے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، اور 50% نیت کے اندر یہ ہے کہ وزن بھی کم ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک بھی نیت، دونوں مستقل نیتیں، یعنی ایک بھی اگر کم ہو جائے گی تو آپ روزہ نہیں رکھتی۔ مثلا کہا جائے کہ بھائی وزن کم نہیں ہوگا، صرف روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، تو آپ کہیں گے پھر میں نہیں رکھ رہی، بعد میں کبھی رکھوں گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ یہ جو ڈائٹنگ کی یہ والی جو نیت ہے وزن کم کرنے کے اعتبار سے، یہ آپ کے روزے کو باطل کرے گی۔ لیکن اگر نیت ہو 100% حکم خدا کی، لیکن دماغ میں خود بخود یہ خیال اور فائدہ آ رہا ہے کہ بھئی روزہ رکھیں گے تو ظاہر وزن بھی کم ہو ہی جائے گا، ایک فائدہ ہے، وہ دماغ میں ضمنی طور پر آپ کے آ رہا ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ بالکل صحیح شمار کیا جائے گا اور صحیح سمجھا جائے گا۔ تو روزے میں مکمل حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے، انسان کو اپنی نیت کو، اچھا نیت دیکھیے رک کر، ایک تو نیت ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ الفاظ کا دہرانا، وہ الفاظ کے دہرانے کی کوئی اہمیت نہیں، صرف دل کے اندر آپ کے پورا ایک خیال ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حکم خدا کی بجا آوری میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی کہ جو منع کی گئیں۔ تو نیت کو انسان کو اپنی اچھی بنانا چاہیے اور چیک بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے ایک سوال، کیونکہ طبی لحاظ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر، تو کیا ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ بھئی ابھی تو موقع ایسا ہے کہ ہم روزے سب کے ساتھ رکھ لیں گے، بعد میں روزے
بہت مشکل ہو جاتے ہیں، قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات کفارہ تاخیر لازم آنے لگتا ہے، تو کیا ہم اپنے مخصوص ایام کو روکنے کے لیے کوئی ایسی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان ادویات کو بہرحال، یہ میں فقہی طور پہ نہیں کہہ رہا، ویسے مشورے کے طور پر، کہ ان ادویات کو استعمال نہ کیا جائے۔ دیکھیے اس میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں، بہت سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت سی جس چیز کو روکنے کے لیے اتنی تگ و دو کی جاتی ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں، وہ اتنے مشکوک بن جاتے ہیں، بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بریک تھرو بلیڈنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا والا استحاضہ ہے کہ ماہوار نجاست ہے، کیا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اور بہت ساری خواتین جو بیچاری جو حج پہ جاتی ہیں، عمرے پہ جاتی ہیں، وہاں ان ادویات کو استعمال کرتی ہیں تو اکثر بہت زیادہ کمپلیکیشن اور چیزیں، اور ان کے لیے اتنا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے وہاں پر اس کی شناخت کرنا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو اگرچہ شریعت نے ہر جگہ فقہی حکم آپ کو یہی ملے گا کہ اگر کوئی ہیلتھ ہیزرڈ اس کے نہیں ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور پھر اللہ نے ایک سائیکل بنایا ہے، ایک چیز بنائی ہے، اس میں آپ پر روزہ معاف کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا ایک نظام ہے، ایک اس کا ایک فطری نظام اس نے قائم کیا، تو اسے آپ بائی پاس کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی مجتہد کے پاس گئے اور کہا کہ دعا کیجیے کہ اس سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھ سکوں، بہت ہی بزرگ 80-90 سال کے۔ تو مجتہد نے کہا کہ میں ہرگز بھی تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، یہ اللہ نے تمہیں اس عمر تک پہنچایا ہے، پھر تم پر جو ہے روزے کو ساقط کیا ہے، اتنا زیادہ بڑھاپا، خود بیماری سے ہٹ کر بھی خود بڑھاپا، بہت زیادہ جو بڑھاپا ہوتا ہے جس میں مریض جو ہے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، جو بوڑھا ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، اس پر سے ساقط کیا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے تمہیں اس حال تک جو لے کر آیا ہے، پھر تم پہ ساقط کیا، تم زبردستی اپنے اوپر اس واجب کو لادنا چاہتے ہو، ہرگز تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ تو بہرحال میرا اپنا اس لحاظ سے ہے کہ ان ادویات کے استعمال کو بعد جب خدا ہی نے یہ والی چیز رکھی ہے تو اتنا زیادہ انسان کو غیر ضروری طور پر متقی نہیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی ادویات استعمال کرے۔ سننے میں آتا ہے کہ بہت سی دیندار خواتین، متقی پرہیزگار خواتین اس طرح سے کہ ہمارے روزے سارے مکمل ہو جائیں، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ ہیلتھ ہیزرڈز بھی ہوتے ہیں اور اتنا مناسب نہیں ہے، جن کے ساتھ کمپلیکیشن ہوتی ہیں، پھر تو پورے رمضان کے روزے ان کے اس طرح سے مشکوک ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا سمجھیں۔ اچھا، بہت سی خواتین اس حالت روزہ میں ان کو کچھ چیک اپس کرانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، بعض اوقات پیلوک ایگزامینیشن کروانا پڑتا ہے، اندرونی چیک اپ جو ہے گائنیکولوجسٹ وغیرہ کرتی ہیں، اور بعض اوقات اندرونی الٹرا ساؤنڈ کروانے پڑتے ہیں۔ تو عموماً خواتین یہ سوچتی ہیں کہ بھئی اندرونی چیک اپ ہوگا یا اندرونی الٹرا ساؤنڈ ہوگا تو پھر ہمارا جو ہے روزہ ہم نہیں رکھ سکیں گے، ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے، اور ان کو روزہ رکھنا پڑے گا ان تمام چیک اپس کے باوجود، ان تمام ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے باوجود ان پہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیتی ہیں، اس طرح کے کوئی چیک اپس وغیرہ انہیں کروانے پڑے یا الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑے اندرونی، تو پھر وہ یہ مبتلا روزہ نہیں۔ اچھا، حاملہ خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت زیادہ چیز پیش آتی ہے۔ تو دیکھیے پہلا والا اصول، ابھی آگے کچھ نہ پڑھیں، آپ صرف پہلی لائن اس کے اندر پڑھیں کہ اگر روزہ رکھنا اس کے اور اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، یہ پہلا اصول۔ اس میں کسی احتمالی ویک سا جو ایک احتمال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ اس کو اسلام نے اس کو بالکل قابل اعتنا نہیں۔ وہ آپ نے سن لیا کہ ایسا کہ عقلاء کے نزدیک یہ بات ہو کہ نہیں بہت شدید نقصان اس سے ہوگا۔ تو مثلا اگر جو حاملہ عورت ہے اگر وہ اپنے غذا کا اچھا خیال کر لے، بھائی دیکھیے عام طور پر کتنی پانی کی اس کے اندر کم، عام طور پر خواتین کو دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح، اب تو لائف سٹائل ہی ہو گیا کہ رات کو پوری رات جاگتے ہیں، صبح سوتی ہیں اور اس کے بعد 3-4 بجے تک سو کر اٹھ رہے ہیں، تو اس کے بعد 2-3-4 جو ہے صرف گھنٹے صرف گزارنا، ایسا کون سی اس میں قباحت لازم آ رہی ہے کہ اتنا نقصان ہوا چلا جا رہا ہے کہ جس سے روزہ چھوڑا جائے؟ غذا کا انسان اپنا خیال کر لے، سحر و افطار کے درمیان پانی کی اتنی مقدار اپنے اندر اسٹور کر لے جس طریقے سے جتنی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فوائد ہوں گے۔ بلکہ اس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے کہ روح ایمان
اس کے جسم سے نکل جاتی، جو بھی کوئی بلا عذر شرعی اس طرح سے روزہ چھوڑتا ہے، تو بچہ روزہ خوری کا، اور ولادت کے بعد جو مائیں جو ہے عام طور پہ 40 دن تک غسل کیے بغیر اور نمازیں چھوڑتی ہیں اپنی، تو وہ روزہ خوری کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے، اور کتنی ساری اس طرح کی قباحتیں، تو وہ اس کے اندر ایک روحانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اس بچے میں، کہ ساری زندگی وہ بیچارہ لڑتے جھگڑتے ہی اپنے آپ سے گزارتا رہتا ہے۔ کمزوری آ گئی، جس طریقے سے ایک بچہ جو ابتدائی طور پر کمزور یا ایسی کوئی خرابی پیدائشی لاحق ہوتی تو ساری زندگی اس کو لڑتے ہوئے گزارنا پڑتی، تو اسی طریقے سے وہ روحانی کمزوری لے کر پیدا ہوگا۔ تو خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان کا باعث نہیں بن رہا ہے تو واجب ہے کہ روزہ رکھیں، اپنی غذا وغیرہ کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ اچھا فدیے کے اعتبار سے اچھا اب دو مسئلے بنتے ہیں۔ پہلے ہم سب سے نیچے والے پیراگراف پہ اب آ جاتے ہیں۔ اگر حمل پہلے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے کے آخر تک کا ہے تو اس کو اسلام یعنی یہ اس کی ڈیلیوری ابھی بہت اس کو سمجھتا ہے کہ ابھی دور ہے، اور وہ فدیے والا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آتا۔ اس میں اس کا وہی حکم ہوگا کہ عام طور پر جو ایک بیمار کا شدید نقصان بیماری کی وجہ سے پہنچنے کا جو احتمال ہوتا ہے وہ والا حکم ہوگا اس کا۔ یعنی اگر بچہ جو ہے وہ 1 مہینے سے لے کر 7 مہینے تک کا ہے، 7 مہینے کے آخر تک، اس دوران اگر اتنا قوی اس کا امکان ہو جائے کہ اس کو شدید نقصان اس عورت کو ہوگا یا اس کے بچے کو ہوگا، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد رمضان اس کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے، کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں دینا۔ یہ ایک فرق ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بس حاملہ روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دے دے، نہیں، دو فرق ہے۔ ہاں، البتہ اگر حمل 8ویں یا 9ویں مہینے میں اور اس سے آگے کے لیے ہو، آگے کا ہو، اور اسے خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی، اور بلکہ نقصان کے شدید خوف میں تو روزہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ شدید خوف، عقلی شدید خوف اگر ہو، کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہے، کوئی ایسی کمی ہوئی جا رہی ہے، بچے کی گروتھ ریٹارڈیشن ایسی ہو رہی ہے، اس کا کاز مثلا یہی ہے کہ اگر اس نے اپنی غذا اور یہ سب کا خیال نہیں کیا، پانی وغیرہ کا، تو بچے کو اور نقصان پہنچے گا، تو ٹھیک ہے، پھر یہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کا فدیہ دے دے۔ یعنی 3 پاؤ کھانا، آٹا، یا بھی بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، وہ کسی مستحق کو کفارے کے طور پر دے۔ یعنی اس میں 3 ایک لحاظ سے مسئلے کے شقیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ رکھ سکتی ہے روزے اور کمزوری ہو رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ نے سن لیا کہ شدید کمزوری بھی روزہ چھوڑنے کا باعث نہیں بنتی۔ نقصان، شدید نقصان جس کی عقلی کوئی توجیہ ہو، عقل کہہ رہی ہو کہ اسے لازمی روزہ چھوڑنا چاہیے، تو پھر اگر پہلے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے تک کا معاملہ ہے تو پھر وہ شدید نقصان کے خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، اور بعد رمضان قضا کرے گی، کفارہ اور فدیہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں۔ اور 8ویں مہینے کے بعد سے لے کر ڈیلیوری تک کے ٹائم میں اگر کبھی کوئی ایسا کوئی خوف اس کو درپیش ہوتا ہے تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور فرق یہ ہوگا کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ جو حاملہ عورتیں جب روزہ چھوڑ، لوگ فقط ایک ہی مسئلہ اس میں سمجھتے ہیں کہ بس فدیہ دینا ہے اس کو، روزہ حاملہ ہے تو روزہ چھوڑے گی اور فدیہ دے دے گی۔ نہیں، ایسا نہیں، اس کے اندر یہ شقیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کب ایسا کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر بچوں کو دودھ پلانے والی ماؤں کا بڑا مسئلہ آتا ہے۔ کتنا بھی ہم اس کو پھیلائیں ان مسئلوں کو، لیکن لوگ خواتین پھر بھی اس بات کو سمجھتی نہیں۔ دیکھیے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر ماں کسی وجہ سے اس کمی کو پورا کر سکتی، مثلا بچے کو فیڈ مکمل طور پر نہیں مل رہی، لیکن ماں یہ کر سکتی ہے کہ مثلا ڈبے کا دودھ لگا سکتی، یعنی اس کو سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک لحاظ سے کمی اگر ہو رہی ہے تو اس کمی کو کسی بیرونی ذرائع سے پورا کر دے۔ مثلا کوئی اور دودھ جو جانور کا دودھ ہو، خواہ وہ یا ڈبے وغیرہ کا دودھ ہو، اس کمی پوری ہو سکتی ہو اس سے مکمل طور پر، یا اس کے ساتھ کچھ یہ پلائے، کچھ بچہ جو ہے وہ ڈبے وغیرہ کا استعمال کر لے، تب بھی اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی اگر وہ سوائے اس کے کوئی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایک دفعہ ڈبے کے دودھ کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر واپس ماں کے دودھ کی طرف نہیں آ پاتا،
یا مثلا ڈبے کا دودھ جو ہے وہ موافق نہیں آ رہا ہے، بہت سو کو کانسٹیپیشن ہو رہا ہے، کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے، کچھ کنسنٹریشن ماؤں کو نہیں پتا ہوتی کہ کتنا مثلا اس میں ملانا چاہیے، پانی کتنا ہو، دودھ کتنا ڈالا جائے اس کے اندر، یا بچوں کو کوئی ڈائریا، کوئی انٹالرنس ہو رہی ہے، اس سے کوئی ایسے کوئی الرجک ریئیکشن ہو رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات کہ جس سے بچہ بیرونی کوئی اور دودھ نہ لے سکے، اور ماں اگر پلا رہی ہے تو بچے کو کمی ہو رہی ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، یا ماں کے اندر کوئی ایسی کمی ہو رہی ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر اس دودھ پلانے والی ماں کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی، لیکن اور وہ فدیہ دے گی اس کے بعد. لیکن اگر مختلف طریقوں سے اگر یہ کمی کو پورا کر سکتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ روزہ نہیں چھوڑے اور دیگر ذرائع کو اختیار کرے. تو اصول یہ بنا کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی کو مصنوعی طور پر پورا کیا جا سکتا ہے تو ماں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر مکمل انحصار بچے کا ماں کے دودھ پر ہی ہو، کوئی دوسرا طریقہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا نہ ہو، جو میں نے وجوہات بتائیں کہ اس کو کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو رہی ہے، بچے کے لیے موافق نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے کسی طریقے سے وہ بچہ، اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو روزہ رکھنا خود ماں کے لیے اگر نقصان دہ ہے، بچے کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، تو پھر ماں روزہ چھوڑ دے گی اور ہر دن کے بدلے وہ ایک فدیہ دے گی کسی مستحق مومن کو، اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ دودھ پلانے والی ماؤں کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بس ایک عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ بھئی اس پہ تو روزہ معاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حتی الامکان وہ روزہ رکھے گی، اور جب وہ روزہ رکھنے شروع کرے کوئی مائنڈ میک اپ اپنا کر لے اور اپنی غذا وزا کا خیال کرے تو آپ دیکھیں گے کیا ایسی چیز ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو سحر اور افطار اور اس کے بعد کے پیریڈ میں آدمی اتنا، اگر آپ روزانہ کی کیلکولیشن کریں تو عام دنوں میں بھی آپ اتنا پانی وغیرہ نہیں پیتی ہیں یا اتنی غذا نہیں کھا پاتی جتنا رمضان میں کھا لیتی ہیں. تو جب کوئی چیز کی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کا ایسا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، سوائے اس کے کوئی استثنائی موارد ہوں تو پھر ایک الگ بات بنتی ہے. تو کسی بھی طریقے سے اگر اس کمی کو پورا کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہو تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے. اچھا، یہ فدیہ کب دیں یا عورتیں حاملہ یا دودھ پلانے والی؟ جب یہ واقعی ایسی صورتحال ہو جائے جو ہم نے ڈسکس کی کہ اس کو اب فدیہ دینا ہے، تو کیا وہ یہ کر سکتی ہے کہ بھئی مجھے تو پورے مہینے یہ کیفیت رہے گی، آگے کے دنوں میں یہ کیفیت رہے گی تو میں ابھی سے یہ فدیہ نکال دوں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی. جو دن آگے بڑھتے جائیں اور وہ روزہ اس سے چھوٹتا جائے، وہ دن گزرنے کے بعد اس کا فدیہ دے، ایڈوانس میں نہیں دے سکتی. یعنی حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی عورتیں وہ پورے مہینے کا ایڈوانس میں، یا جتنے بھی دن وہ نہیں رکھ پا رہی ہے اس کا ایڈوانس میں دے کہ نہیں اب تو مشکل ہے کہ میں ایک ہفتے تک مثلا روزہ رکھ سکوں، جو میری صورتحال ہے، تو ایڈوانس میں نہیں دے سکتی. ایک دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتی ہے، یا یہ بھی کر سکتی ہے کہ ابھی فوراً نہ دے، عید وغیرہ ہو جائے اور ایک ساتھ پھر جتنے بھی روزے چھوڑے ہیں اس کے چھوٹے ہیں، اس طرح سے ان کی قضا تو جب کبھی وہ پورے سال میں انجام دے گی، اس کے پاس وقت ہے. فدیہ بھی کوشش تو کرے کہ جتنی جلد ہو سکے دے، لیکن یہ بعد میں بھی ادا کر سکتی. فوراً واجب نہیں کہ ادھر وہ دن گزرا اور فوراً اسی دن اس کو فدیہ دینا ہے. رمضان میں بھی ایک دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتی ہے، اور بہت سارے دن اس طرح سے جمع ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اکٹھے ان کا فدیہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اور رمضان کے بعد تو وہ قضا انجام دیں گی ہی. تو بہت سی خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے اور بہت سے مریضوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایڈوانس میں ہی اپنا پورا فدیہ نکال دیتے ہیں. صرف 1-2 افراد کو صرف اجازت ہے کہ وہ ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر آئے گا، لیکن ان افراد کو اجازت نہیں. اچھا دیکھیے، بہت سے بوڑھے افراد جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل، یعنی بڑھاپے کے باعث روزہ رکھنا جن کے لیے باعث مشقت ہو. دیکھیے، کچھ افراد بوڑھے ایسے ہیں کہ روزہ وہ رکھ لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ، گرتے پڑتے جا رہے ہیں اور چکر آ رہے ہیں اور کمزوری کے اندر، نقاہتوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت بوڑھے بھی ہیں. دیکھیے، کوئی ویسے اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں تو کوئی آپ کہیں کہ بھئی کون سی ایج، 80 سال؟ نہیں، بہت سے 80 سال کیسے فٹ ہے.
کہ اور بہت سے 60-65 سال کے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ بس یہ تو بیچارے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. تو جو بہت زیادہ ایسے بوڑھے افراد کے جو کہ روزہ رکھ تو لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گے, یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو ایک فدیہ دینا پڑتا ہے, فدیہ ان کے اوپر ہوتا ہے. اور بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, مشقت کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے, ان پر سے فدیہ معاف ہے. دیکھیے اس کی بوڑھوں کی بھی 2 کیٹیگری. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو مشقت کے ساتھ روزے رکھ سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ نارمل طریقے سے روزہ والا مسئلہ کہ بوڑھے ہیں لیکن روزہ رکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چل پھر رہے ہیں, آ جا رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اور معمولی سی اگر کمزوری ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان پہ تو واجب ہے کہ روزہ رکھیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت بڑھاپے کی وجہ سے بہت زحمت میں پڑ کر روزہ رکھ سکتے ہیں, ان کے اوپر سے روزہ معاف ہے اور وہ فدیہ دیں گے. اچھا, فدیہ ایسے افراد یہ رمضان شروع ہوتے ہی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتے ہیں. ان کو ہماری فقہی اصطلاح میں شیخ اور شیخہ کہا جاتا ہے, یعنی جو اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ ساقط ہو رہا ہو. اور بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے ہیں, مشقت سے بھی نہیں رکھ سکتے, ان پر سے فدیہ بھی معاف ہے. نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے, کچھ بھی نہیں, بس معاف. تو صرف یہ لحاظ سے کیٹیگری بنتی ہے بہت بوڑھے افراد کی, یہ اول رمضان شروع ہوتے ہی نکال سکتے ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہو. اور جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کو تو ویسے ہی معاف ہے, وہ بھی چاہے ویسے ہی اپنے اس کے لیے شک ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں میں اس کیٹیگری میں ہوں یا نہیں, تو وہ بھی احتیاطاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے شروع رمضان سے. اچھا, رمضان میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کا مسئلہ, لیبارٹریز جاتے ہیں, بلڈ نکالنا پڑ رہا ہے, تو خون نکلوانے سے یہ بالکل جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا بھی خون نکال لیا جائے. اسی طریقے سے حالت روزہ میں شوگر بھی چیک کی جا سکتی, ظاہر ہے اس میں بھی بلڈ نکالا جا رہا ہے. اچھا, شوگر کے مریض کے لحاظ سے بھی یہ ہر شوگر کا مریض ذرا الگ ہے, ہم کی کوئی ایک حکم سب پہ مریضوں پہ نہیں لگا سکتے. بہت سے مریض ایسے ہیں, کتنی ویب سائٹس موجود ہیں, کتنے ڈاکٹروں کے ٹی وی پروگرامز آتے ہیں کہ کون کون سی احتیاطیں رکھ کے جو زیادہ کمپلیکیٹڈ جن کی شوگر نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ احتیاط کر لیں, دوا کے ڈوز یہ کر لیں, انسولین کے ڈوز کم اور زیادہ کیے جا سکتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹروں سے مشورے وغیرہ کے بعد. ایسا نہ ہو کہ کوئی زبردستی جو ہے وہ کسی کو نقصان ہو جائے اور بعد میں ہمیں آ کے پکڑ کے آپ نے اتنے سخت مسئلے بتائے جس کی وجہ سے دیکھیے انہوں نے روزہ رکھا اور یہ نقصان ہو گیا. وہ تو ہر مریض خود دیکھے کہ کچھ, جب بھی میں نے کہا کہ ہر مریض منفرد ہے, ایک الگ انڈیویجول ہے, اس کا حکم بالکل دوسرے سے الگ ہے. تو نہ تو تمام شوگر کے مریضوں پر سے روزہ معاف ہے اور نہ ہی تمام شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو. یہ ہر شخص کا ایک بالکل الگ مسئلہ ہے, وہ خود دیکھے کہ وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. اگر وہ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرتے ہوئے, دوا کو ڈوز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے, مشورے سے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کے ذریعے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو تو اسے رکھنا پڑے گا روزہ. اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دم سے شوگر بہت ڈاؤن اس کی ہو جاتی ہے اور مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر وہ اپنے شرعی فریضے پر, کیونکہ شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو پھر اس موقع پر وہ روزے کو توڑ سکتا ہے. اچھا, اسی طرح سے خون کے بلڈ ڈونیشن باقاعدہ اکثر روزے کی حالت میں دینے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو خون کا عطیہ بھی دے سکتے ہیں, بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 21 رمضان آتی ہے, مختلف کیمپس وغیرہ لگتے ہیں, اس کے اندر بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو لوگ عام طور پر دماغ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جسم سے خون نکالنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا. تو باطل نہیں ہوتا ہے, البتہ اگر خون کے اتنا زیادہ خون نکالا جائے جس سے کمزوری ہونے لگے, اس کو ضعف کا باعث بننے لگی, تو اس صورت میں یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ مکروہ ہے, مکروہ ہو جاتا ہے, یعنی ثواب روزہ کم ہو جائے گا. کیونکہ اچھا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مریض کو بہت ضرورت ہے ورنہ وہ مر جائے گا, تو اس طرح کی کوئی صورت حال ہوتی ہے جس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بلڈ ڈونیٹ کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے, تو پھر یہ مکروہ والے مسئلے کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب کوئی ایسی وہ نہیں ہے اور ایک کیمپ لگا ہوا ہے جس کی والنٹیئر کوئی کرے اور جا کر اپنا بلڈ دے دے,
اور اسے معلوم ہے کہ نہیں اس سے مجھے کمزوری بہت ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر کراہیت رکھتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کے لیے مکروہ بھی نہیں. اچھا, بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, بہت سے علاج ایسے ہیں جیسے ہجامہ کروانا, کپنگ جسے کہتے ہیں. یہ بھی اگر خون اس کے جسم سے نکلنے سے کمزوری کا باعث بنے تو ہجامہ کروانا بھی مکروہ ہو جائے گا. بلڈ ڈونیشن کا تو آپ نے سن لیا, یعنی ہر وہ طریقہ. لیکن عام طور پہ خون کے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں اتنا کم بلڈ لیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی. البتہ بہت سے ایسے وہمی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سا 5 cc بلڈ نکال لیا جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا نکال لیا اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں اسی وقت. تو وہ اس طرح کے وسواسی افراد کی بات نہیں ہو رہی, لیکن عام طور پر جسم سے اتنی مقدار میں ایسا خون نکلنا جس جو کمزوری کا باعث بن جائے, یہ حالت روزہ میں مکروہ. اور قطع نظر اس کے, ابھی میں اس کے فقہی احکام پہ تو ہم کافی تفصیلی کلاس زنجیر زنی اور قمع زنی کے موضوع کے اوپر لے چکے ہیں. وہ ہر مجتہد کے اپنے اپنے مقلد جو ہے اپنے اپنے مجتہد کے مسئلے کے اوپر عمل کرے. لیکن ویسے کہ عام طور پر زنجیر زنی وغیرہ کے اندر وہ اس میں بھی خون اتنا معمولی نکلتا ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں. یعنی اس لحاظ سے اس مسئلے سے قطع نظر کہ کچھ مراجع اس کو منع کرتے ہیں, کچھ جائز قرار, وہ والی چیز ابھی ہم نہیں کر رہے, ابھی صرف خون جسم سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر وہ کیونکہ اتنی کم مقدار ہوتی ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں ہوتی. بہت زیادہ اگر کوئی ایسا کر لے اور کمزوری کا باعث ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی عام طور پر اتنا خون نہیں نکلتا. تو اس میں معیار یہ ہے کہ اتنا خون جو کہ کمزوری کا باعث بنے وہ مکروہ ہے. اچھا, بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ڈاکٹر حضرات عام طور پر لکھتے ہیں, جیسے معدے کی انڈوسکوپی وغیرہ کرانی. تو اس میں ظاہر ایک ٹیوب ہوتی ہے اور ایک کیمرہ جو ہے وہ منہ کے ذریعے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے, البتہ اگر ٹیوب کو اندر داخل کرنے کے لیے اس پہ کوئی ایسی رطوبت لگائی گئی, کوئی ایسی کوئی سلپری چیز اس کے اوپر لگائی گئی کہ تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور آرام سے وہ چیز الگ سے پاس ہو جائے, اس صورت میں روزہ باطل ہوتا ہے. اور اگر یہ اس کو ٹالا جا سکتا ہے, بھئی ابھی انڈوسکوپی ہم نہیں کرا رہے, کوشش ہم ٹھیک ہے ہم رمضان کے بعد کروا لیں گے, اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہے تو اس کو تاخیر کر دی جائے اس میں. لیکن اگر واقعی کرانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پوچھ لیں کہ وہ کیمرے کو اس یا جو ٹیوب اندر ڈالیں گے وہ اس پہ کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں لکوڈ ٹائپ کی, یا کوئی سلپری چیز جس سے کے ذریعے وہ اندر حلق سے اندر جائے, تو اس صورت میں پھر روزہ باطل ہوگا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. کفارہ البتہ کوئی نہیں ہے, لیکن قضا اس کی انجام دینا ہوگی. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلاً بہت سے لوگ پائلز کے یا بواسیر کے یا ہیمورائڈز جس کو کہتے ہیں اس کے مریض ہوتے ہیں, تو ان کو باقاعدہ اجابت کی جگہ سے پروکٹوسکوپی ایک کرانی پڑتی ہے کہ تاکہ شناخت کر سکیں کہ پائلز ہیں یا نہیں, یا ان کا کون سی ٹائپ کا کہ پائلز اس کو ہیں. تو اور علاج کے لیے بھی پروکٹوسکوپی ہوتی ہے اور ڈائگنوسس وغیرہ کے لیے بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اسی دوران بعض اوقات انجیکشن لگایا جاتا ہے یا بینڈ باندھا جاتا ہے اس پائلز کے اوپر. تو وہ سارے پروسیجر یہ سب کرانے جائز ہیں, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت سے لوگ پریشان ہو کے کہ بھائی ہمیں تو یہ والا ایک چیز کرانی پڑے گی اور ایک انسٹرومنٹیشن کرانی پڑے گی, جسم کے اندر ایک چیز داخل ہوگی باقاعدہ, تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے حالت روزہ میں بہت زیادہ شدید قبض اگر کسی کو ہو جائے, اس کے لیے باقاعدہ ریکٹل سپوزیٹریز کہلاتی ہیں, وہ ایک لگائی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کا وہ قبض میں اس کو آرام آتا ہے, بشرطے کہ وہ لکوڈ والی کوئی چیز نہ ہو. سالڈ ٹائپ کی ایک ٹیبلٹ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے, کیپسول ٹائپ کی لمبا سا کیپسول ہوتا ہے, وہ اس کو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ سالڈ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کسی مایا چیز, کوئی لکوڈ ایسا ہے, بہت سے ایسے لکوڈ بھی آتے ہیں جس سے اینیما جو ہے وہ لیا جاتا ہے, اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی سالڈ چیز قبض کشا اگر لی جاتی ہے, منہ کے ذریعے نہیں, کیونکہ منہ کے ذریعے اگر کوئی بھی دوا آپ کہیں گے کوئی قبض کو دور کرنی کوئی دوا منہ سے اگر کھائی جائے گی, اس سے تو لازمی روزہ باطل ہوگا. تو دوسرا جو روٹس ہیں اس کے جو کہ عام طور پر میڈیکل سائنس کے اندر ہیں, اس کے ذریعے اگر کوئی دوا اس لحاظ سے اندر جسم میں داخل کی جا رہی, بشرطے وہ ٹھوس ہو,
سالڈ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ کوئی بھی لکوڈ ٹائپ کی کوئی چیز, لکوڈ عام طور پر اینیما جو ہے وہ لکوڈ سے ہی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات گیس سے بھی ہوتا ہے اور کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے, وہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لکوڈ والی چیز سے صرف. تو عام طور پر جو ریکٹل سپوزیٹریز آتی ہیں اس انداز کی, اس کو جسم میں لگانے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے حالت روزہ میں شوگر کے جو مریض ہیں, اگر وہ اس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ نہیں ہے اور اس نے اپنے طور پر دیکھ لیا, تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے, کسی بھی روٹ سے انسولین کا انجیکشن, چاہے وہ کھال کے نیچے ہو یا عموماً وہیں سے ہی ہوتا ہے, لیکن اور بھی اگر کوئی اس طرح کے ذرائع ہیں تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے بہرحال روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس وہ اپنا اس لحاظ سے دیکھ لے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہے یا نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, لیکن خود انجیکشن مبتل روزہ نہیں ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں, اور مثلا خون کی کمی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں, طاقت کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, کوئی اور جو کہ غذا کی کمی کو دور کرتے ہیں, طاقت ہی کے لیے لگائے جا رہے ہیں. تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں طاقت کے جتنے بھی انجیکشنز ہیں یہ لگانے کی اجازت ہے. طاقت کے انجیکشن بھی حالت روزہ میں لگوائے جا سکتے ہیں. اب چاہے وہ انٹرا مسکولر ہوں, یعنی مسل میں لگائے جائیں, بازو میں, کولے میں, کسی بھی جگہ, یا مثلا خون کے اندر, خون کی رگ جو گزر رہی ہوتی ہے, وین وغیرہ, اس کے اندر اگر لگائے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے. البتہ امام خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر طاقت والے انجیکشن حالت روزہ میں جائز نہیں. تو اس کا ایک احتیاط کی جائے اپنی تقلید کے مطابق. البتہ اگر کوئی احتیاط واجب میں رجوع کر کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھانا چاہے یا سہولت لینا چاہے تو ایک الگ بات ہے. اسی طریقے سے حالت روزہ میں ڈرپ لگانے کا بھی مسئلہ ہے. اچھا, چاہے وہ ڈرپ, عام طور پر ڈرپ دوا کی بھی ہو سکتی ہے, غذائی کمی کو دور کرنے والی ڈرپس بھی آتی ہیں, طاقت والی ڈرپس بھی آتی ہیں, مثلا گلوکوز کی اور سیلائن کی, یا اس طرح سے کوئی بھی چیز کے جسم کے اندر پانی پہنچ جائے اور غذائی کمی دور ہو جائے, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز یا طاقت آ جائے, تو یہاں بھی وہی طاقت والے انجیکشنز کا مسئلہ ہے. آیت اللہ خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے, اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو جائز نہیں سمجھتے اور مبتل روزہ بھی سمجھتے ہیں. تو اگر کسی کو واقعی ایسی ضرورت پیش آ جائے, مثلا ڈائریا ہو گیا اور اس کو مثلا ڈرپ لگانی پڑ گئی وہاں جا کر, تو وہ ڈرپ سے عام طور پر وہ پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی, اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ مجھے ڈرپ لگ جائے تو میں آرام سے اپنے روزے کو بھی پورا کر لوں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں. اور یہ بھی جو دیگر مراجع کے مقلدین, یہ بھی اگر اب احتیاط واجب میں اگر ان کے بعد دوسرا بڑا مجتہد اجازت دے رہا ہو تو وہاں رجوع کر کے ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں. اسی طرح سے حالت روزہ میں دانتوں کا علاج کروانے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا مسئلہ. عام طور پر ڈینٹسٹ افطار کے بعد نہیں بیٹھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے, مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں پھر ہمیں تو روزہ چھوڑنا پڑے گا. نہیں, حالت روزہ میں دانتوں کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں وہ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں سن کرنے والے, وہ بھی لگوائے جا سکتے ہیں. بار بار منہ میں ظاہر ہے وہ پانی بھی ان کے آ رہا ہوتا ہے, اور اس کو بار بار اس کو پانی کو منہ سے نکالنا بھی ہوتا ہے, بس وہ پانی حلق کے اندر نہ جائے. کوشش کریں کہ وہ کلی کر کے نکالتے رہیں. تو حالت روزہ میں دانتوں کے تمام ٹریٹمنٹ کروائے جا سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انجیکشنز بھی لگوائے جا سکتے ہیں, منہ کے اندر بھی لگوائے جا سکتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس یہ کہ اس خون کو یا اس پانی کو جو بھی ہے وہ حلق سے نگلے نہیں, بلکہ اسے اگل دیں, باہر نکال دیں, اس کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے روزے کو جاری رکھ کے دانتوں کا علاج کروایا جا سکتا. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مسوڑوں سے عام طور پر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ برش کر رہے ہیں تو کچھ خون نکل رہا ہے, یا ویسے بھی الگ سے بھی کچھ خون آتا رہتا ہے. تو دیکھیے, اگر یہ عمومی حالت کا بھی مسئلہ ہے, آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسوڑے سے نکلنے والا خون اتنا معمولی ہے, یہ عمومی حالت کا بھی, روزے کو بھی چھوڑ دیجئے, اتنا معمولی ہے کہ وہ خود ہی آپ کے لعاب دہن میں گھل مل کے ختم ہو رہا ہے. استہلاک ہونا جسے کہتے ہیں, مستہلک, یعنی وہ اپنی یعنی گھل مل کے بالکل ختم ہو رہا ہے, تو اس کو نگل بھی سکتے ہیں اور منہ کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں.
حتیٰ کہ منہ میں سے اگر کوئی خون آ جائے اور وہ زیادہ مقدار میں ہو تو ظاہر ہے پھر اس کو نگل نہیں سکتے، زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے، مثلا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے، تو بس اس خون کو منہ سے تھوک دیں، منہ کو اندر سے پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں، یعنی عمومی حالات کا میں بتا رہا ہوں، عام طور پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب نے باقاعدہ یعنی مسئلہ پوچھا، وہ سخت پریشان تھے، خیر یہ مسئلہ آگے چل کر آنا بھی ہے اسی درس کے اندر، کہ مثلا اگر منہ میں کسی کے جو ہے وہ بار بار تھوک پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو نگلنے کی ہمیں اجازت نہیں، ہمارا تو روزہ خراب ہو جائے گا، دن بھر بیچارے تھوک تھوک کے پریشان ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہوئی جا رہی تھی، پھر ان کو مسئلہ بتایا تو کہیں جا کے سکون اور چین ان کی زندگی میں آیا۔ تو بس خون کے اندر یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں تو صرف تھوک دینا کافی، لیکن کم، اتنی معمولی اور کم مقدار ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو رہی ہے تو نہ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، نہ منہ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، نہ روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا۔ ہاں البتہ توجہ نہیں تھی اور بے اختیار اس خون کو نگل لیا تو روزہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو پھر باہر نکالنا پڑے گا۔ اچھا، کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ دل کے مریض زبان کے نیچے رکھتے ہیں، سب لنگول ٹیبلٹس کہلاتی ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹیبلٹ نہیں ہوتے بلکہ کچھ اسپریز آتے ہیں، وہ بھی دل کے مریض استعمال کرتے ہیں، زبان کے نیچے اس کو اسپرے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو دوا ہوتی ہے وہ زبان کے نیچے سے ہی جذب ہو کے خون وغیرہ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ افراد اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے حالت روزہ میں، اچھا یہ درد کم کرنے والی دوائیں بھی ہوتی ہیں جو جسم کے درد کو کم کرتی ہیں اور دل کے مریضوں کے لیے بھی ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں بالکل جائز ہے سب لنگول ٹیبلٹ اور سب لنگول اسپرے، یعنی زبان کے نیچے کا اسپرے اور ٹیبلٹ یہ دونوں رکھی جا سکتی ہیں اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ان کے مقلدین کہ ہمیں تو زبان کے نیچے گولی رکھنی ہوتی ہے، مثلا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بالکل روزے کو اپنے جاری رکھ سکتے ہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر سب لنگول ٹیبلٹ اور یہ جو اسپرے آتے ہیں ان کے استعمال سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب میں دوسرے مرجع کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو ان کے مقلدین بھی اپنے روزے کو دوسرے مجتہد کی طرف اگر وہ اجازت دیتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر کے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں چیزیں کہ لوگ عام طور پر اس کو سوچتے ہیں اس سے تو روزہ باطل ہو جائے گا، تو نہیں، اس کے حل موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آنکھوں میں دوائی ڈالنے والا بھی ایک مسئلہ آتا ہے اور کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا کان بند ہوا ہے، جا کے ہمیں کان کھلوانا ہے، ویکس وغیرہ ہے، تو ایک سرنجنگ کا ایک پروسیس ہے وہ کیا جاتا ہے، کان میں پریشر کے ساتھ مثلا پانی مار کے اور ویکس وغیرہ کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اس میں تین حصے بنیں گے، یعنی ایک تو آنکھوں میں دوا ڈالنا چاہے اس کا ذائقہ حلقی میں محسوس کیوں نہ ہو، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ کان میں دوا ڈالنا بھی جائز۔ ناک میں قطرے والی ایسی دوا ڈالنا کہ وہ بہہ کر قطرے، عام طور پہ دیکھیے اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، عام طور پہ جو لوگ اسپرے کرتے ہیں، چلیں اسپرے میں ایک آپ کو بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ناک ان کی بند رہتی ہے، ان کو ایک اسپرے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اسپرے کرنے کا ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا، مثلا وہ لیٹ کے اسپرے کرتے ہیں ناک میں، تو ایک تو اس سے دوا کی بہت زیادہ مقدار اندر جاتی ہے اور اتنا تیزی کے ساتھ قطروں کی صورت میں ان کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے دوا، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ناک میں قطرے اس طرح سے لیٹ کے ڈالنا، اس میں لازمی وہ قطرے جو ہے نا وہ غذا کی نالی میں چلے جاتے ہیں۔ حلق سے نیچے کوئی چیز اگر آپ نے ناک میں دوا ڈالی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب آپ لاکھ کہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو اسے سانس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے وہ مجبوری کی حالت میں چلا جائے گا، نہیں سانس آ رہا تھا، اس نے دوا ڈالی، کم سے کم یہ روزہ اس کا باطل ہو گیا، بعد رمضان اس کو قضا کرنی، کفارہ کوئی نہیں دینا۔ لیکن اگر وہ احتیاط کے ساتھ مریض مثلا اسپرے فارم میں کوئی ڈراپس بھی ہیں تو بھی اگر اس کو جو وہ ہوتا ہے اسپرے اس کے کنٹینر کے اندر اس دوا کو اگر منتقل کر کے اور پھر مثلا ناک میں اسپرے کی صورت میں کرے، اچھا بہت سے مریض کہتے ہیں ہم اسپرے کرتے ہیں تو ہمیں منہ میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے،
دیکھیے منہ میں ذائقہ آنا کوئی معیار نہیں، منہ میں ذائقے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس حلق سے نیچے غذا کی نالی میں دوا نہیں جانی چاہیے. اور اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں غذا کی نالی میں دوا گئی یا نہیں گئی، تو اس صورت میں بھی، اس حالت شک میں بھی روزہ صحیح رہتا ہے. البتہ بس شروع میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ دوا جو ہے یہ غذا کی نالی میں نہیں جائے گی، اور پھر بعد میں شک رہے کہ پتہ نہیں گئی غذا کی نالی میں یا نہیں، تو اس صورت میں بھی روزہ صحیح سمجھا جاتا ہے. تو آنکھ میں اور کان والے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اور ناک میں دوا قطروں کی صورت میں ڈالنے سے وہ حلق کے نیچے اتر سکتی ہے، لیکن اسپرے کی صورت میں اگر بہت زیادہ پاورفلی اسپرے نہ کیا جائے اور کہ وہ قطرات کی صورت میں غذا کی نالی کے اندر چلا جائے، اور یہ والی احتیاط کر لی جائے، ہلکے سے اسپرے کیا جائے، تو امید ہے کہ اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کی غذا کی نالی میں بھی دوا نہیں جائے گی. اسپرے کی صورت میں اتنا مسئلہ نہیں، بس یہ احتیاط کر لی جائے. تو یہ 3 چیزیں اس کیٹیگری بنتی ہیں اس میں. ہاں البتہ آنکھوں میں سرما لگانا یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروہ ہے. اچھا، ابھی آنکھوں میں دوا ڈالنے والا مسئلہ تھا، اس میں ہم نے کہا کہ حلق تک بھی پہنچ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا سرما لگانے میں کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ روایات میں یہ چیز آئی. تو مکروہات بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. جو مکروہ چیزیں فقہ میں احادیث کے اندر آئی ہیں صرف اس حد تک. تو سرما لگانے سے اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کیونکہ ہم نے تو کبھی سرما نہیں لگایا، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا خواتین کو کب ایسا ہوتا ہے کب نہیں. اچھا، بہت سے افراد گردے کی بیماری والے بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں. ایسی بیماری گردے کی، ہر گردے کی بیماری والا نہیں، ایسی بیماری جس میں مریض کا بار بار پانی پینا بہت ضروری، ورنہ اس کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، یہ شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی. ایسے افراد جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد رمضان. جب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں تو پھر ان کو تب یہ روزہ رکھیں گے، یعنی اس کی قضا کرنا پڑے گی. یعنی گردے کے ایسے مریض. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی پرانی کسی کو مثلا پتھری ہے، اب وہ بھی سوچتا ہے کہ نہیں مجھ پر سے بھی روزہ ساقط ہو گیا. نہیں، وہ اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے، پہلے سے پتھری چلی آ رہی ہے، مثلا کوئی ایسی شدت مرض کے اندر اس کے نہیں ہو رہی ہے، نہیں، اس کو صرف پانی بار بار پینا رمضان میں یاد آنے لگتا ہے. ویسے پورے دن مشکل سے 2 گلاس ہی پانی پیتا ہوگا وہ، لیکن وہ کہتا ہے کیونکہ رمضان آ گیا ہے، گردے میں پتھری ہے، لہٰذا مجھ پہ روزہ نہیں ہے، مجھے تو بار بار پانی پینے کو ڈاکٹر نے کہا ہے. تو نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یا تو مرض کی شدت میں اس کے اضافہ ہو جائے تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب بار بار پانی پینا بہت زیادہ اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کی شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی. ایسا انفیکشن ہے اس میں بار بار کہا ہے زیادہ پانی پیو، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کہ آپ نے اس سے پہلے معیارات سنے اس کے اوپر پوری اترتی ہو. تو گردے کی ایسی بیماری کہ جس سے شدت اس کی آ جائے گی اور شفا ملنے میں تاخیر ہوگی، صرف وہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا، بہت سے جسم میں جذب ہونے والی جو چیزیں، ان سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تیل لگا لیا، کہ روزے میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، روزے میں کوئی مرہم لگا سکتے ہیں نہیں، کریم لگا سکتے ہیں نہیں، آئنٹمنٹ لگا سکتے ہیں نہیں، لوشنز، ڈیوڈرنٹس اور جو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کھال میں جذب ہو جاتی ہیں، ان کا استعمال بالکل جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. حلق سے گزر کر غذا کی نالی میں بس کوئی چیز نہ جائے، یہ اصول اور معیار یاد رکھیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ بہت سے سارے افراد اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ جو کہ ظاہر ہے روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی منع ہے، اب وہ ان کو ایک نکوٹین جسم میں نہیں جاتی، تو بہت سی ایسی نکوٹین پیچ آ گئے. وہ نکوٹین پیچ جسم کے اوپر لگا لیں تو کھال سے جذب ہو کے نکوٹین کی اتنی مقدار ان کے جسم میں، جو اس طرح کے ظاہر ہے سگریٹ نوشی وغیرہ کے ایڈکٹ ہیں، ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ بن جاتا ہے کہ کس طرح سے اس سے وہ کریں. بہت سے اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں بہت ان کے لیے مشکل مسئلہ، تو وہ نکوٹین پیچ لگاتے ہیں، تو جس سے نکوٹین اندر جذب ہو کے خون میں پہنچتی ہے اور ان کو وہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوتے ودرول کے جو ہوتے ہیں عام طور پر. تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ظاہر غذا کی نالی سے کوئی چیز نہیں نیچے نہیں اتر رہی.
اچھا اب یہاں ایک چیز، اگرچہ یہ وہ مسئلہ خواتین کے لحاظ سے تو آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے لیے تو بیکار ہے حالت روزہ میں نسوار استعمال کرنے کا مسئلہ، لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں مدرسے کے پاس، کتنے ایسے سوالات آتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ نسوار کھاتی ہیں. بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو کہ ایسے علاقوں، شمالی علاقہ جات وغیرہ کی، وہاں پر عام طور پر بڑی بوڑھی خواتین جو ہیں وہ نسوار وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں. کچھ مرد بھی ایسا ہو سکتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر حالت روزہ میں نسوار کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں یا نسوار سے مثلا وہ تو سائیڈ میں رکھ لی جاتی ہے نا، تو لعاب دہن کے ساتھ مخلوط ہو کر وہ لعاب اگر کوئی نکل دے، جو لعاب نسوار کے ساتھ مخلوط ہو گیا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. ہاں البتہ بہت سے لوگ اب اس میں جائیں، ایک بحث اس کے اندر چھڑتی ہے کہ ہم تو صرف رکھ رہے ہیں اور حلق سے مثلا لعاب بھی نیچے نہیں جائے گا، تو کیا تب رکھ سکتے ہیں؟ تو اگر حلق سے کوئی بھی چیز نیچے نہیں اتر رہی تو فقط کسی چیز کا منہ میں رکھنا یہ روزے کو باطل نہیں کرتا. مثلا آپ نے پانی منہ میں بھر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ، اور حلق سے ایک قطرہ نیچے نہیں اتر رہا، تو کیا کہا جائے گا کہ مبطل روزہ نہیں؟ منہ میں کوئی چیز رکھنا مبطل روزہ نہیں جب تک کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے. تو اگر وہ نسوار سے مخلوط لعاب جو ہے جب تک اسے آپ حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے تب تک، لیکن عام طور پر اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا تو لہٰذا اس کو اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. یعنی اس کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ نسوار سے کے ذرات سے مخلوط لعاب جو ہے وہ حلق سے نیچے اگر کسی نے نگل لیا تو روزہ باطل ہے. تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا ہی ضروری ہوگا. اچھا حالت روزہ میں اکثر لوگ ایک تو ابھی تو نکوٹین پیچ آپ نے سنا، اب ایسا نہ کوئی باقاعدہ سگریٹ نوشی شروع کر دے اور یہ نسوار وغیرہ کھانا. تو بہرحال یہ کہ الیکٹرانک سگریٹ، یہ ایک نئی سگریٹ ٹائپ، اب نئی تو نہیں ہے خیر، یہ بھی پرانی ہو گئی ہے. اس میں اس انداز کا ایک گاڑھا دھواں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے. تو باقاعدہ یہ بھی ہم نے استفتاء کر کے جو ہے وہاں سے ای سگریٹ کہلاتی ہے، الیکٹرانک سگریٹ. تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ احتیاط واجب کے طور پر روزے کی حالت میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں. تو بہرحال اگر کوئی بہت سارے افراد جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں تو ویسا دھواں بھی نہیں ہے، پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ کام مجتہد کا ہے، اس پہ دلائل دیجئے، قرآن و حدیث ہے. تو یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اصول، قواعد، ضوابط قرآن و حدیث کے اوپر مکمل نگاہ جس کے تحت انہوں نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا اس کا استعمال. تو مقلد کا کام فقط اور فقط اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو الیکٹرانک سگریٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا بہت سی خواتین کے لیے ایک لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام، لپ گلاس یہ ہونٹوں پہ لگائیں، لیکن اگر اس کا مواد منہ کی تری سے مخلوط ہو کر اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا استعمال جائز. یہ روزے کو باطل، حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترے، صرف آپ نے ہونٹوں پہ کی چیز لگا لی ہے اور اس سے منہ کی تری سے مخلوط ہو کر وہ مواد معدے میں نہیں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب لگا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اسی طریقے سے اگرچہ روزے دار کے منہ کی بو کو جو ہے وہ اللہ پسند کرتا ہے، روایت میں یہ بات آئی، لیکن اگر کوئی کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور وہ حالت روزہ میں منہ کی بو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے منہ میں کرے اور اس کا مواد حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے مواد اس کا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اصلاً حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے تو منہ میں اگر اس کو استعمال کر لیا جائے، کوئی ایسی دوا لگا لی جائے تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. اور حالت روزہ میں یہ بہت زیادہ سوالات اس طرح کے آتے ہیں، مثلا حالت روزہ میں مہندی کے لگا سکتے ہیں نہیں، بالوں میں خضاب لگانا، ناخن کاٹنا، بال کٹوانا، ان سے روزے پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جائز ہے بالکل. ہاں البتہ مہندی لگانا، وہ پردے وردے کے احکام وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، تو صرف روزے کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ نامحرم کے سامنے مثلا مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آنا وہ جائز نہیں ہے، یا بالوں میں خضاب لگا کے بال کھول کے نامحرموں کے سامنے آنا وغیرہ. اچھا اب ایک ہوتا ہے حالت روزہ میں قے کرنے کا یا الٹی کرنے کا مسئلہ. تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص الٹی کرے اس سے تو روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے خود بخود، یا بیماری نہیں بھی ہے ویسے ہی خود بخود الٹی اس کو آ گئی، بے اختیار آ گئی، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. اچھا اگر وہ بھول جائے اور جان بوجھ کر الٹی کرے تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے.
یعنی بھولنے کی وجہ سے، کہ بھول ہی گیا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. مثلا بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جناب باتیں کر رہا تھا اور مکھی مثلا منہ میں چلی گئی یا کوئی بھی اس قسم کی بات، تو بہرحال اس کو نکالنے کے لیے الٹی وغیرہ کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ڈکار لینے کے حوالے سے، اچھا بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک ریفلکس بھی ہوتا ہے، ان کو تیزابیت ہوتی ہے، ریفلکس ہوا یا ڈکار کے ساتھ کوئی چیز منہ میں آ جائے تو جان بوجھ کر اسے واپس نکلنے کی اجازت نہیں. ڈکار سے کوئی غذا کا کوئی مواد منہ میں اگر آ جائے تو جان بوجھ کے نہیں نکل سکتا. یعنی اگر بے اختیار اس ڈکار آئی اور بے اختیار پانی دوبارہ واپس اندر چلا گیا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر روزے دار نے ڈکار لی اور کھائی ہوئی غذا کا کچھ حصہ اس کے منہ میں آ گیا تو لازمی ہے کہ اسے تھوک دے. اگر جان بوجھ کے اس نے اس کو نگل لیا تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ بڑا ایک سخت مسئلہ ہے ڈکار کے سلسلے میں کہ جو بھی چیز آئے اسے آپ نکال دیں. بے اختیار واپس چلی جائے تو سر روزہ صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کے اسے آپ نے نگل لیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مثلا اگر دوران نماز ایسا ہو جائے تو دوران نماز بھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسا انتظام ہے، کوئی کپڑا ہاتھ میں موجود ہے یا مثلا جیب سے نکال سکتے ہیں، یا مثلا خواتین ہیں ان کے پاس عام طور پر اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کو اگر آپ اپنے لباس میں بھی لے سکتے ہیں تو لے لیں. اس سے کم آپ کا روزہ تو محفوظ رہے گا نا. تھوک بھی سکتے ہیں بشرطے کہ ایسے حالات ہوں وہاں پر تو منہ سے اس چیز کو نکال دیں حالت روزہ میں، تو کم سے کم روزہ آپ کا اس سے بچ جائے گا. لیکن نگلنے کی اجازت نہیں. کیا کریں کہ مثلا موجود ہے اور وہ نکال نہیں سکتے ہیں اس کو تو ہم نگل جائیں تو اس صورت میں قضا اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھاپ لینا، ڈاکٹر نے بتایا مثلا اسٹیم انہیلیشن کریں، سائنوسائٹس ہوا ہوا ہے، کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے، ناک کھولنے کا مسئلہ ہے، یا اور جو خواتین فیشیل وغیرہ لیتی ہیں وہ حالت روزہ میں بھاپ کا ناک میں پہنچنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن بھاپ اس انداز سے لی جائے، مستقل لی جائے کہ وہ بھاپ جو ہے اندر جا کر پانی کے قطروں کی شکل میں تبدیل ہو کر قطرات کی شکل میں وہ معدے میں اگر جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. لیکن اگر ایسی عام طور پر ایسی کنڈیشن ہوتی نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے اور فیشیل کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے روزے کی حالت میں ماؤتھ واش کا استعمال، یا منہ میں کچھ فنگل انفیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ دوائیں اور ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں، یا مثلاً فنگل انفیکشن ہو گیا ہے کوئی اس کے لیے ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں، یا ناک کو کھولنے کے لیے تیز خوشبو والے انہیلرز وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ان سب کا استعمال جائز ہے. کوئی بھی بس دوا حلق سے نیچے نہ اترے، یعنی منہ کی حد تک رہے، کلی کرنے کی حد تک، سونگنے کی حد تک معاملہ رہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو ایسے بہت سارے ڈراپس آتے ہیں فنگل انفیکشنز والے، ان کو منہ میں گھما کے اس کے بعد اس کو نکال بھی سکتے ہیں. بعض اوقات عام حالات میں تو اگر اندر بھی چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے میں تو اندر نہیں اس کو لے جا سکتے تو باہر نکالنا پڑے گا، لیکن منہ میں گھما کے اس کو تھوک دینے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طریقے سے مختلف وکس کی ایسی بام اور ناک میں خوشبو، تیز خوشبو جس سے ناک کھل جائے، اس کے استعمال سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی نے بہت ہی کوئی، دیکھیں روزے کے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھا کسی کو بہت سپر مین اور سپر وومن بننے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ پھر روزہ اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے. آپ کسی شخص کو مثلا مریض کو یقین تھا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور لیکن روزہ جب رکھ لیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غلطی پہ تھا، روزہ رکھنے سے تو اسے نقصان ہو گیا، تو وہ جو رکھا گیا روزہ ہے وہ کافی نہیں ہے. احتیاط واجب یہ کہ اس کی قضا کرنا پڑے گی. یعنی وہ اتنی محنت مشقت سے ہم نے روزہ بھی رکھا اور ایک لحاظ سے یقین تھا کہ نقصان دہ نہیں ہے، چلیں کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ملا ہمیں، کیونکہ اگر یقین نہ ہو کہ روزہ نقصان دہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا ضروری بھی ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ارے یہ تو نقصان دہ تھا، ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے سر پیٹ لیا اپنا، ارے یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تمہیں نہیں رکھنا چاہیے تھا، اتنا نقصان دہ کہ تمہیں مثلا کوئی ایسی بیماری، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھنا کافی نہیں ہے. وہ رکھا گیا روزہ ایک لحاظ سے بیکار ہو گیا. احتیاط واجب ہے کہ اس کی قضا کرے.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور رمضان میں روزے نہیں رکھے، کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ ارے بھائی تم تو غلط فہمی میں تھے، تم روزہ رکھ سکتے تھے. مثلا یہ درس سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے کتنے روزے ایسے چھوڑ دیے نزلے زکام کھانسی پہ، اور ہمیں روزے رکھنے چاہیے تھے. اس صورت میں ان تمام روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، البتہ کفارہ واجب نہیں، کیونکہ وہ اس کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. مثلا لوگوں نے ایسا بتایا ہوا تھا، اس کو گھر والوں نے ایسا پریزنٹ کیا ہوا تھا، محلے کے کسی ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایسا بتا دیا تھا کہ نہیں آپ نہیں رکھیں روزہ، جبکہ اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی. بعد میں پتہ چلا تو غلطی پہ اتنی معمولی سی چیز کے لیے میں نے روزہ چھوڑا ہے، وہ یقین غلط ثابت ہوا. اس صورت میں بھی ان تمام روزوں کی قضا انجام دینا ہوگا. اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، مثلا بیمار رمضان کے کسی دن ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے روزہ ابھی مثلا اٹھا ہی وہ 11-12 بجے ہے، اب اسے ناشتہ واشتہ کرنا تھا اور اس نے ابھی تک کوئی روزہ توڑنے والا کام نہیں کیا، لیکن اسے ایسا لگا کہ جیسے میں روزہ اب رکھ سکتا ہوں. اب میری وہ رات کو 104 بخار تھا، لیکن اس وقت بخار بھی نہیں ہے اور اس کو بظاہر ایسی کوئی اپنے اندر چیز نظر نہیں آ رہی، تو واجب ہے کہ اس دن روزے کی نیت کر لے. یعنی مریض اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے خلاف روزہ کوئی کام نہیں کیا ہے تو واجب ہے کہ اس دن روزہ رکھے. ہاں البتہ ظہر کے بعد یہ تندرستی اس کو ملے تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آدمی چکر کھایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا اور تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ بعد مثلا اس کو ہوش آ گیا. اس نے کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو بے ہوش نہیں کیا ہے، لیکن ایسا کچھ ہو گیا کہ اسے بے ہوشی ہو گئی، تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہے ہوش آنے کے بعد، اور اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی انجام دینا ہے. اگر آپریشن وغیرہ والا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں اس نے، اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ آپریشن کے لیے اسے بے ہوش کر اور اختیار سے گیا ہے وہ کہ مجھے بے ہوش کیجئے کیونکہ میرا آپریشن کرنا ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہے اور اس روزے کی قضا کرنی ہے. لیکن اگر وہ خود سے ہی ایسی چکر کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے اور تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی ایسا ہو کہ اپنے آپ کو خود سے اختیار سے بے ہوش کرے یا کروائے، مثلا ریکویسٹ ہی کرے کہ آپ مجھے بے ہوش کریں تاکہ میرا آپریشن ہو، اس صورت میں اس روز اگر ممکن ہو اس کے لیے کہ اگر روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں، تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے کا آپریشن کو، اسے بہت سے ایسے مائنر ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں لیکن بے ہوش کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ہوش آ گیا اسے اور بظاہر ایسے کوئی اس کو منہ سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں، تو روزے کو کنٹینیو بھی کرے اور قضا بھی بجا لے. لیکن عام طور پر جب اتنی بڑی بیماریاں عام طور پر ہوتی ہیں جس میں روزہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ روزہ ساقط ہو. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض، عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا لوگوں کے دماغ میں کیا ہے کہ بھائی مریض ہیں اب فدیہ دینا ہے. دیکھیں مریض ہے تو مرض کی وجہ سے ایسی صورتحال تھی کہ مرض اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں تھا، واقعتاً ایسا تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے، اگلے سال تک اگر وہ اس روزوں کی قضا کر لیتا ہے تو اس کو کوئی فدیہ نہیں دینا ہے، کوئی فدیہ نہیں. لیکن اگر اس اگلے سال تک وہ اس کا مرض برقرار رہا اور یہاں تک کہ اگلا رمضان شروع ہو گیا، بیچ میں قضا کر ہی نہیں سکا، تب اس کو فدیہ اس وقت دینا پڑے گا. بہت سے لوگ ادھر رمضان ختم ہوا ادھر انہوں نے فدیہ نکال دیا، وہ ایک چیریٹی بن جائے گا، ایک ثواب والی چیز بن جائے گی، لیکن وہ فدیہ نہیں ہوگا. فدیہ واجب ہی نہیں تھا. فدیہ تو اس وقت ہے کہ جب اگلے سال تک اس کا مرض چلے، اگلے رمضان کا چاند نظر آ جائے، اب یہ پچھلے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ دے گا. تو یہ دماغوں میں ایک لوگ عام طور پر فدیہ نکالنے والے مریض جو ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ فوراً اس طرح سے فدیہ نکالتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. وہ ایک چیریٹی بن جاتا ہے، فدیہ نہیں ہوتا. فدیہ واجب ہی نہیں. فدیہ اگر اگلے رمضان تک اس کی بیماری چلی اور اس قابل نہیں ہوا تب یہ فدیہ دے گا. اچھا اب ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، نوکری پیشہ ایسے افراد مارکیٹنگ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، باہر آؤٹ ڈور کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا اگر بہت دشوار. اب دیکھیے کتنی چیزیں لوگ کتنے آرام سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا. اب یہ فتویٰ ہے
تمام علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا روزہ بچ جائے. مثلا اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے. روزہ نہیں رکھ پا رہے اول تو اگر آپ رکھ سکتے ہو تو رکھ کر جائیں, لیکن اب بہت دشواری ہو رہی ہے, جاب کی نوعیت ایسی ہے, تو اگر آپ چھٹی لے سکتے ہو تو چھٹی لیں. اچھا چھٹی نہیں مل سکتی تو جاب چھوٹ جائے گی. تنخواہ کے بغیر بھی اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہے, کچھ پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے بینک بیلنس کے طور پر, تو یہ نہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت میں نے کسی مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ مشکل وقت کا کون سا ہوگا کہ اس میں آپ اپنے واجب روزے چھوڑ رہے ہوں. تو یہ اس موقع کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں آپ. ٹھیک ہے, ایک مہینے کی اگر کسی کی جاب ایسی چھوٹتی لگتی رہتی ہے تو وہ جاب چھوڑ دے اور آرام سے گھر بیٹھے, کام نہ کرے. اگر اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے, اتنا مال موجود ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس طرح سے گزارا کرے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہے گزارا نہیں ہوگا لیکن آرام سے قرض مل جائے گا کسی سے, ایک مہینے کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں, بعد میں پھر جوائن کر لیں گے, تو ٹھیک ہے قرضہ لے کر اپنا گزارا کریں, جاب پر نہ جائیں اور روزہ رکھیں گھر پہ بیٹھ کر. یہ بھی علماء فرماتے ہیں. اگر یہ سب بھی ممکن نہیں ہے, مثلا جاب چھوٹ جائے گی تو بڑی پریشانی میں آ جائیں گے اور جاب کرنی بھی ضروری ہے, اور روزہ اگر رکھیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تو اس فقط پھر اس میں اتنا کھانا یا پانی استعمال کر سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے, اور پھر پورے دن تمام روزہ توڑنے والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا, اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ جو لوگ عام طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جاب بڑی سخت ہے ہماری, ہم تو نہیں رکھ پاتے روزہ. بہت سارے ایسے افراد کے سوالات آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں رکھ پاتے بھائی, بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ کو اگر کبھی نکل کے کام کرنا پڑے تو آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے جواب دے دیتے ہیں, ناراض ہونے لگتے ہیں. بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں, وہ خود بھی روزہ نہیں رکھتے اور اپنی بیوی کے اوپر ناراض ہوتے ہیں, جب میں نہیں رکھ رہا تو تم کیوں روزہ رکھ رہی ہو, اور اس کو بھی روزہ نہیں رکھنے دے رہے. اور بھائی وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں, اب جو بھی ان کو گلٹی ہوتے ہوں اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہو, لیکن یہ تو اور زیادہ شرمندگی کی بات ہے. تو نوکری کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشواری کا باعث ہے, تو ان مراحل پہ عمل کرنا پڑے گا. ہر ممکن طریقہ استعمال کرے کہ جس سے اس کا روزہ بچ جائے. ممکن نہیں ہو چھٹی لے سکتا ہو چھٹی لے, تنخواہ کے بغیر گزارا کر سکتا ہو کرے, اور کام کیے بغیر رہ سکتا ہو گھر پہ, پیسہ موجود ہو گزارا ہو جائے گا, قرضہ لے کر کسی سے گزارا اپنا کر لے. اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہو اور جانا ضروری ہو اس کا, اور روزہ بھی رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو, تو فقط اتنا معمولی سا 1-2 گھونٹ اگر وہ پانی کی جب وہ ناقابل برداشت کیفیت آئے, یا غذا کے 2-3 لقمے کھا لے جس سے وہ اس کو کمزوری وغیرہ نہ ہو. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جیسے پائلٹ ہیں, وہ 10-10 گھنٹے یا 12-12 گھنٹے کی اکثر ان کی فلائٹس ہوتی ہیں, اور ان کو کچھ سیفٹی ریگولیشنز میں سے ہے کہ 10 گھنٹے وغیرہ کے اندر ان کے گلوکوز کے لیول ڈاؤن ہونے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے گلوکوز کے لیول اگر ڈاؤن ہوں گے اور تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو کمزوری ہو اور اس سے مسافروں کی جانوں کو کوئی خطرہ لاحق ہونے لگے, تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ پھر وہ اتنی مقدار میں وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کی وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے. اچھا پھر اس روزے کو جیسا ہی گزاریں گے وہ, اور کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں اس کے علاوہ, اور بعد رمضان ان روزوں کی قضا بھی ان کو کرنا پڑے گی. تو آپ نے دیکھا کہ مسئلہ روزے کا کتنا زیادہ مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے جی, کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے یہاں روزے چھوڑے جاتے ہیں. اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے امتحانات اگر حالت روزہ میں آ جائیں, ایگزامس. آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ ایک بڑا مفصل اس کے اوپر اپنا ایک فتویٰ روزہ اور امتحانات کے سلسلے میں ایک دیا ہے. اچھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے اس کے ترجمے کے طور پر, تو آپ دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے, شریعت نے کتنے اس میں سختی کی ہے. اچھا اب آپ مرحلے وار جس طریقے سے ابھی آپ نے ایسے افراد جن کی نوعیت ملازمت کی ایسی ہے ان کے لیے کتنے مراحل ہیں, اسی طریقے سے ایگزامس اور روزہ اس کے مرحلے کیا ہیں. دیکھیے پہلی صورت یہ ہے کہ اسکول اور کالج کی پڑھائی کو مکمل کرنا بنیادی طور پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں. یہ تو سارے مجتہدین بھی کہتے ہیں, لہٰذا وہ پڑھائی بھی کرے, امتحان بھی دے, ساتھ میں روزہ بھی رکھے. یہ تو پہلی صورتحال. یہ عذر نہیں ہے کہ میرے ایگزام ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں, نہیں, پڑھائی بھی کرے روزہ بھی رکھے. اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے, جو طالب علم ہے, وہ روزہ اور پیپر ایک ساتھ نہیں کر سکتا. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایک صورتحال یہ بنے گی, اب آیت اللہ خود سیستانی فرماتے پڑھائی چھوڑ دے اگر ممکن ہے, روزہ رکھے,
مثلا سپلیمنٹ، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت پڑھائی، مثلا ویسی بی اے کر رہے ہیں، ویسی کوئی ڈپلوما کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے تو فلاں کورس کر رہے ہیں، کوئی ایسا بہت بڑا زندگی کے اندر ان کے مسئلہ نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، پیپر اگلے سال دے دیجیے گا، سپلیمنٹری میں دے دیجیے گا، لیکن روزہ رکھیں۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا کرنا زیادہ مشکل نہ ہو، یا مشکل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، جیسے پروفیشنل کالج کی پڑھائی ہے، ساری زندگی اس کا کیریئر ضائع ہو جائے گا، اب ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ پڑھائی اور روزہ ساتھ ہو سکتے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا، پیپر اور روزہ ساتھ نہیں ہو سکتے اگر، تو وہ پھر جو ہے اگر ممکن ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے امتحان، تو امتحان چھوڑ دے، سپلیمنٹری میں دے، اگلے سال دے۔ لیکن اگر بہت مشکل ہو رہی ہے، نہیں، اس کی کیریئر ضائع ہو جائے گا اور اسی سال اس کو مکمل کرنا ضروری، اب وہ یا تو روزہ رکھے یا پیپر دے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر پا رہا ہے اور پڑھائی چھوڑ رہا ہے تو پورا سال ضائع ہو رہا ہے، وہ اور ایک اور مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہوں گی۔ پہلے چیز یہ کہ اگر وہ پیپر والے دن 22 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے تو اپنے روزے کو قصر کر لے، 22 کلومیٹر سفر کرے، سفر کر کے 22 کلومیٹر واپس آئے گا، 22 کلومیٹر کے بعد کھا پی سکتا ہے، پھر واپس آ جائے، وہاں کھا پی کے واپس آئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر 22 کلومیٹر کے بعد اس نے کچھ کھایا نہیں اور ویسے ہی وہ اپنے وطن واپس آ گیا، تو اپنے وطن اگر واپس آ جائے اور منافی روزہ کوئی کام نہ کیا ہو تو اس روزے کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا، تو وہاں کچھ کھا لے، پھر اس کے بعد واپس آئے، 1-1.5-2 گھنٹے لگیں گے، سفر قصر کر کے آئے، اپنا صبح نکل جائے 5 بجے قریب، 7 بجے واپس آئے گا، اس کے بعد دن بھر کھاتا پیتا رہے، آرام سے جائے اور ایگزام دے کر آ جائے۔ البتہ بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اور جان بوجھ کے بھی اپنے روزے کو قصر کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آگے چل کر بھی انشاءاللہ ایک مسئلہ آئے گا۔ کفارہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کو حل بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی استثنائی کیفیت آ رہی ہے تو وہ اپنے اس 22 کلومیٹر سفر کر کے اپنے اس روزے کو قصر کر کے واپس آ جائے۔ اچھا، اگر وہ بہت سی خواتین ایسی مثلا وہ چاہتی ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ میں سے کوئی اب کوئی گھر والا لے جانے کو تیار نہیں، اتنی صبح 5 بجے تمہیں کہاں ٹول پلازا جو ہے اس سے بھی آگے جو ہے وہ لے کر جائیں، اور ہم مثلا کوئی اس کے امکانات نہیں ہیں سفر کرنے کے، تو کیا تب وہ چھوڑ سکتی ہے روزہ؟ نہیں، تب بھی نہیں، بلکہ وہ روزے کی نیت کرے، تمام دن روزے سے رہے، جب اس کے لیے ناقابل برداشت کیفیت آئے اور اسے یہ لگے کہ اگر اب میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو اب میرے لیے ممکن نہیں ہے اس کو برداشت کرنا، تو وہ صرف معمولی مقدار کھانے پینے کی اتنی مقدار استعمال کر لے جس سے وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ گھٹا گھٹ وہ پانی پی لے کئی گلاس، یا مثلا خوب سارا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، نہیں، یہ نہیں کر سکتی، حرام ہو جائے گا۔ اتنا لے کے جتنا بس اس کو ضرورت ہے، اور اس میں وہ اپنا پیپر وغیرہ دے دے گی یا دے دے گا، وہ آزادی کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر بعد رمضان ان تمام روزوں کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایگزام والا مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں کہ لوگ کہتے کوئی بات نہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی امتحان ہے، پروفیشنل کالج کا امتحان ہے، یونیورسٹی کا امتحان ہے، سال ضائع ہو جائے گا، نہیں، زیادہ تر افراد بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ تو پہلے سے ہی کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی جنگ میں آپ یہ دماغ میں ایک خیال بھی آپ کے ہو کہ اس جنگ میں آپ کو شکست ہو سکتی ہے، تو 50% آپ کو شکست ہو چکی ہے، صرف امکان رکھنے کی۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں فاتح ہونا ہے تو پھر آپ کو فتح ملے گی، ورنہ اگر پہلے سے ہار مان کے بیٹھ گئے یا دماغ میں سوچ کے بیٹھ گئے کہ میری طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے، تو وہ سائیکولوجیکل ایک برڈن بھی آپ کے اوپر آ جائے گا، اور ایسا لگے گا جیسے واقعی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی۔ 1-2 گلاس اگر صرف پانی نہیں اگر کسی دن ملا ہے تو کون اس میں مر رہا ہے یا اس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کمزوری بھی ہو رہی ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور جائز نہیں۔ باقاعدہ یہ والا تفصیلی فتویٰ آقا سیستانی کی ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی استفتاءات کے سیکشن میں موجود ہے، کوئی عربی کے اندر دیکھنا چاہے تو وہاں اس کو مل جائے گا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ حالت روزہ میں احادیث بیان کرنے کا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نفیسہ خاتون کے حوالے سے میں نے پیغمبر کے 2 خواب جو نقل کی، تو میں نے بڑے اگرچہ کسی جگہ پڑھے تھے وہاں حوالہ نہیں تھا، میں نے ڈھونڈ کے پوچھا آج حدیث یہ والی چیز پیغمبر کا، بہرحال کہ پیغمبر نے یہ فرمایا خواب میں آ کر ہی چاہے کیوں نہ فرمایا، تو
ڈھونڈ کے حوالے، جب بھی میں نے اس کے اندر حوالے جو ہے پیش کیے تھے کہ منتخب التواریخ سے ملا ہاشم خراسانی نے یہ خواب نقل کیا ہے، اور ام البنین کتاب سید حسن شیرازی کی انہوں نے کہا تھا کہ نفیسہ خاتون کے لیے نظر والا جو مسئلہ ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہ ہو کسی چیز کے متعلق اور کوئی حدیث نقل کرنا چاہیں، آپ کے پاس بہت سی آتی ہیں، ایس ایم ایس کے اوپر آ گئی حدیث، اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ حدیث، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے بھی وہ روایت ہو، جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سنی ہو، اس کا ریفرنس سے بیان کی جائے. ہاں اگر کسی کو بالکل 100% پتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، ایسے ہی پائی جاتی ہے، تو کوئی ریفرنس وغیرہ دینا ضروری نہیں. مثلا حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث آپ کو علمی طور پر صحیح طریقے سے پتا ہے، اس میں کوئی حوالہ اور ریفرنس نہ بھی دیں تو حرج نہیں، روزہ صحیح ہے. لیکن کوئی ایسی حدیث آپ نقل کرنے جا رہی ہیں جس کے متعلق آپ کو پتہ نہیں، بہت سارے فلسفیوں قول امیر المومنین سے منسوب کیے جا رہے ہیں، کون سے دن اور رات 15-20 کم سے کم ایسے سوالات مدرسے کے پاس آتے ہیں کہ جو حدیثیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور کسی نہ کسی امام کا نام لگا کر اور اس کو، اور مجہول الحال کتابیں جس کا نہ نام سنا نہ ان کے مصنف کا نام سنا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا بہار الانوار جلد نمبر 87 فلاں، اب کون جا کے چیک کر رہا ہے کون جا کے چیک نہیں کر رہا ہے، وہ ان حدیثوں کا وجود بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے بڑی تعداد میں حدیثیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ریفرنس کے ساتھ بیان کریں، کتاب کا نام لیں، عالم کا نام لیں، تو پھر آپ بیان کر سکتی ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث تو بالکل صحیح پتا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہوتا کہ، اور ہم غلطی سے نام لے لیتے ہیں کسی اور امام، مثلا چھٹے امام کی حدیث ہے ہم نے 8ویں امام سے منسوب کر دی غلط فہمی میں. تو آغا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کر اگر اپنے ایک حدیث ایک امام سے ہے اور دوسرے امام سے جان بوجھ کے منسوب کر دی تو احتیاط واجب ہے کہ روزہ باطل ہے. لیکن بھولے سے ایسا ہوا، آپ کو بعد میں پتہ چلا ارے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ امیر المومنین نے فرمایا، یہ تو رسول خدا نے فرمایا تھا، ارے یہ تو مثلا امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، میں نے جو ہے چھٹے امام سے منسوب کر دیا. تو حدیث صحیح بیان کی ہے لیکن غلط امام سے یا معصوم سے منسوب کر دی تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہو، جان بوجھ کے. اچھا بہت سے لوگ اس میں دلیل بھی لے کر آتے ہیں کہ وہ تو سارے کے سارے ہی محمد ہیں، اولنا محمد اور آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، درود بھیجیے محمد والے. تو بھولے سے ایسا ہو جائے تو روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح بیان کی ہے، معصوم بھی صحیح بیان کی ہے لیکن راوی غلط بیان کر دیا. زرارہ سے بیان کرنا تھا اور مثلا آپ نے محمد ابن مسلم سے روایت بیان کر دی، مفصل ابن عمر کی روایت تھی اور مثلا علی ابن یقطین کا نام لے لیا. یعنی کوئی بھی راوی کے نام میں اگر گڑبڑ ہو جائے جبکہ حدیث صحیح بیان کی ہے، اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. البتہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط، ایک عالم تھے کہ انہوں نے آیت اللہ بہجت سے آ کر کہا کہ میں رمضان کے دنوں میں درس نہیں دیتا ہوں، رات میں درس دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کہیں روزے کی ایسی حدیث بیان ہو جائے تو اطمینان نہیں ہوتا. تو آقا بہجت نے کہا کہ اچھا رات کے وقت جب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے. مقصد ہے کہ ان کو ٹوکا کہ آپ کو یہ احتیاط رات میں بھی کرنی چاہیے اور دن میں بھی کرنی چاہیے کہ حدیث آپ صحیح بیان کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ روزے کی حالت میں بیان نہیں کریں گے، اس میں تو یہ احتیاط کر لیں گے روزہ بچانے کے لیے، لیکن جب غروب آفتاب کے بعد اگر بیان کر رہے ہیں تو پھر حدیث کو بیان کرنے میں زیادہ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا نہیں، دونوں میں ایسی احتیاط ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اگر راوی غلط بیان ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا روزے پر، البتہ حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کسی چیز کے بارے میں اس کو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ واقعی قول خدا ہے، قول پیغمبر ہے، یا مثلا قول امام معصوم ہے، اور وہ اس نے منسوب کر دیا ان سے وہ قول، بعد میں پتہ چلا کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، یہ ان کا قول نہیں ہے. یعنی اس کو شروع میں یقین تھا کہ انہی کا قول ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے نا ارے یہ تو ان کا قول ہی نہیں، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں کبھی ہم نے آیت کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیا، آیت کا کوئی ایک ٹکڑا بیچ میں سے رہ گیا پڑھنے سے، بھول گئے، مس کر دیا، یا دو ٹکڑے الگ الگ آیتیں کے آپس میں ملا دی، ہمیں یاد نہیں رہا جبکہ وہ الگ الگ آیات تھیں، یا کسی حدیث کو غلطی سے بھولے سے غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ ظاہر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے تلاوت قرآن نہیں کر رہے، نہیں ایسا نہ ہو کہ حالت روزہ میں ہمیں پڑھنے میں ہمیں صحیح طرح سے آتا نہیں ہے قرآن پڑھنا، تو کہیں غلطی نہ ہو جائے تو تلاوت قرآن کر ہی نہیں رہے۔ دیکھیے ایک بات اور اس میں بتا دی جائے بیچ میں، کہ ویسے تو تلاوت قرآن میں تفکر اور تدبر کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بنسبت اس کے کہ انسان بس پڑھتا چلا جا رہا ہے اور نہ تفکر و تدبر نہ کرے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ ہے حکم زیادہ تر غیر رمضان کے لیے۔ رمضان میں کثرت تلاوت جو ہے یہ مطلوب ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، چاہے فی الحال اتنا وقت آپ کو نہ مل رہا ہو۔ جب یہ آپ ملتا ہے نا کہ امام خمینی 10 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، جب نجف میں تھے تو رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے تھے، اور ابھی نفیسہ خاتون کو آپ نے سنا کہ جو ہے نا 2 دن میں 1 قرآن اس لحاظ سے ختم ہو جاتا تھا ان کا، تو ایک اس لحاظ سے دیکھیں تو 15 قرآن ان کے رمضان کے اندر ہی بنتے ہوں گے۔ کتنی روایات ملتی ہیں ائمہ معصومین کی، کتنے ان کے اصحاب کی ملتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ 10 کے قریب جو ہے قرآن ختم کیا کرتے۔ تو جب انسان اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یعنی قرآن پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، تو تفکر و تدبر کا وقت تو نہیں ہوگا اس کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ایک آیت ہی پڑھیں لیکن تفکر کر کے پڑھیں، نہیں، رمضان میں کثرت تلاوت کا ثواب غیر رمضان کی نسبت زیادہ ہے۔ اس میں مطلوب یہ ہے کہ آپ تلاوت کثرت کے ساتھ پڑھیں، وجہ اس کی ہے کہ ایک آیت کو پڑھنے کا غیر رمضان میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال لوگ اس وجہ سے تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہم تلاوت قرآن ہی نہیں کر رہے ہیں پورے مہینے، ایک بہت بڑی، چاہے کچھ غلطیوں کے ساتھ ہو تلفظ کی، لیکن تلاوت قرآن کوشش کریں کہ جلد سے جلد، ویسے بڑی محرومی ہے۔ لوگ بار بار سوال آ کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ترجمہ قرآن اگر ہم پڑھ لیں تو کیا یہ وہی ثواب دلوا دے گا؟ تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ترجمہ قرآن پڑھنا تلاوت قرآن میں شمار نہیں ہوتا، وہ ترجمہ قرآن ہے۔ ترجمہ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے، تلاوت قرآن کرنے کا الگ ثواب ہے، تفکر کرنے کا ثواب الگ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ ان سب کو جمع کر لیے جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اور یہ ورنہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں ساری۔ تو اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے صرف ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا آتا ہی نہیں، تو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیے۔ بہت بڑی محرومی ہوگی اگر کوئی شخص صحیح طور پر قرآن کو سیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، تو وہاں جا کر اپنی اس کو اس بڑے کہ میں کتنے بڑے مقام کو حاصل کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، اور قرآن کو لفظی طور پر پڑھنا بھی نہ سیکھا، تو بڑی ایک پریشان کن صورتحال سے اس کو نمٹنا ہوگا وہاں جا کر۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں لا علمی میں یا غلط فہمی میں، بلکہ جان بوجھ کے بھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے ایسی اندازے سے بتا دی، غلط فقہی مسئلہ بتا دیا، تو اگرچہ اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ وہ غلط مسئلہ بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ رسول نے فرمایا ہے، ایسا نسبت بھی دے دیں اس کو، یا امام معصوم نے کہا ہے، ارے آپ یہ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں، امام معصوم نے کہا ہے، جبکہ ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے، اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ غلط فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی حرام ہے، یا اندازے سے تکے لگاتے ہوئے فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی جائز نہیں۔ جب آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ واضح کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا ہے، تو اس میں ہر ایک کے اندر چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ غلط مسئلہ کسی کو بتایا جائے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو غلط فقہی مسئلہ بتا دیا جائے، خواہ جان بوجھ کے ہی غلط بتایا جائے، وہ الگ گناہ ضرور ملے گا کہ کیوں غلط مسئلہ بتایا، لیکن اس کے روزہ باطل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی زور لگانے کے لیے بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ رسول نے فرمایا، امام نے کہا، پھر اس صورت میں باطل ہوتا ہے۔ لیکن غلط فتویٰ بتانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک بڑا مسئلہ ایک اور آتا ہے رمضان میں بے روزے دار شخص کو کھانا پینا دینے کا مسئلہ۔ اب کوئی شخص ہے، اب خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ساس روزے رکھ سکتی ہیں لیکن روزے نہیں رکھتی ہیں،
سسر ہیں وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، دیور اور جیٹ مستنڈے ٹائپ کے منڈلاتے پھر رہے ہیں گھر کے اندر، مثلا وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں جبکہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا پڑ رہا ہے، ان کے لیے میز سجانی پڑ رہی ہے دوپہر کے وقت اس کو. تو دیکھیے وہ گھر جہاں پر جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والے افراد موجود ہیں، وہاں دن میں کھانا تیار کرنا تو جائز ہے، لیکن روزہ خوروں کو کھانا پیش کرنا حرام ہے. میز کے اوپر کھانا لگا دینا کہ یہ لیجیے کھائیے، یہ جائز نہیں. کھانا وہ پکا کے رکھ سکتی، ظاہر ہے کھانا دن میں اگر افطار میں بھی ہے، افطار کا کھانا وہ بھی حالت روزہ میں ہی پکایا جاتا ہے عام طور پر. کھانا پکانا حرام نہیں، پھر وہ خود ہی آئیں ٹہلتے ہوئے اور پتیلی میں سے نکال کے اپنا کھانا لے جا کر کھا لیں، وہ آپ کا ذمہ نہیں. لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والوں کے لیے کھانے کو پیش کرنا، تقدیم طعام جسے کہتے ہیں، وہ جائز نہیں. اچھا، اب کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عذر شرعی رکھتے ہیں. گھر میں بہت سے افراد ایسے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی مسافر ہے 10 دن سے کم کا، وہ ہمارے پاس دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے جس کے اوپر سے روزہ ساقط ہے، ان کو کھانا پیش کر سکتے ہیں. لیکن رمضان المبارک اس طرح سے کھانا پیش کریں کہ توہین نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بالکل گھر میں ایک فضا پیدا ہوئی ہوئی ہے جس طرح کا لنچ ہو رہا ہے عام دنوں کی طرح سے. یعنی رمضان کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے وہ لوگ، ایسے افراد کے لیے بھی بہتر ہے کہ چھپ کر کھائیں، لوگوں کے سامنے نہ ہو، تاکہ رمضان کی بے احترامی نہ ہو. تو عذر شرعی رکھنے والے افراد کو تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بے عذر شرعی، مثلا اکثر گھروں میں کام کرنے والی میڈس اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں ماسیاں وغیرہ، ان کو کہ بھائی یہ تو بیچاری دن بھر کام کرتی پھرتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، تو وہ دوپہر میں کھانا کہاں کھائے گی، تو وہ کھانا اس کو نکال کے آپ دے رہے ہیں. نہیں، یہ جائز نہیں، بلکہ واضح طور پر منع. بہت سے لوگ گھر میں کام کرنے والے آئے ہوئے ہیں، مثلا رنگ کر رہے ہیں، گھر میں کلر کر رہے ہیں، کوئی مزدور کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا، بھائی ہم روزہ نہیں رکھتے، لائیے پانی دیجیے گا باجی ذرا. اب آپ جو ہے نا فریج سے پانی نکال کے دے رہے ہیں. نہیں، یہ جائز نہیں واضح طور پر. ہاں، اگر کسی جگہ رکھا ہوا ہے پانی باہر کہیں کولر وولر میں پہلے سے، اب وہ خود اٹھا کے اس کو پی لیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پانی پیش کرنا، کھانا پیش کرنا، یہ جائز نہیں ہے ان کو. تو یہ دیکھنا پڑے گا، ظاہر ہے. اچھا، اسی طرح سے دن کے اوقات میں کسی غیر مسلم کو کھانا دینا یا پانی دینا، یہ بھی اگر ماہ رمضان کی حتیٰ کہ حرمت کا سبب بنے تو یہ بھی حرام. اور بہت سے کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ اس شرط کے بغیر بھی انہوں نے مطلقاً بھی کہا ہے کہ نہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، حتیٰ کہ حرمت نہیں ہو رہی، ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، گھر کا ملازم ہے، تو اس طرح سے چھپ چھپا کے اس کے رمضان کی توہین میں اگر شمار نہ ہو تو پھر ممکن ہے. لیکن جو اور افراد ایسے ہیں جو کہ جن کو ویسے روزہ خور کہا جاتا ہے، جن کو کوئی فقہی مجبوری نہیں ہے، وہ غیر مسلم بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کام کر رہی ہے، آ رہی ہے ماسی، کوئی ایسی بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا عذر شرعی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا. اچھا، ایک مسئلہ اور آتا ہے، لیکن اس میں اب 4 بج گئے ہیں تو ابھی فی الحال یہاں تک رکھتے ہیں. البتہ یہ میرے اعتبار سے ابھی جو مسئلہ ہے، تقریباً جو آج میں تیاری کر کے آیا تھا اس کے اعتبار سے ابھی 2 گھنٹے کے فقہی مسئلے اور باقی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ اب مکمل کروں. اور اگلا لیکچر ہمارا بہت ہی اہم شب قدر والا ہوگا، جو کہ جس اتوار کو ہوگی سمجھیں اسی کی رات شب 23 ہوگی آپ لوگوں کی، تو اس لحاظ سے اس کا سننا بھی زیادہ اہم ہوگا. اور آخری والا جو اتوار ہوگا وہ تو چاند رات اور اس سے اتنا قریب ہوگا کہ اس میں ہم یہ والے فقہی مسئلے بیان نہیں کر سکیں گے. تو یہاں کی حد تک ہم روکتے ہیں اس گفتگو کو. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال رمضان کے ان مسئلوں کو مکمل کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله